ضائع موت سناتی ہے۔ ماضی میں جکڑ چھوٹی یہ تلخ یادیں کہ جنہیں جتنا بھولنے کی کوشش ہو انسان اتنا ہی ناکام ہو جائے۔ سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، جیسے ہر چیز برباد ہوتی نظر آ رہی تھی اور وہ سوچوں کی ان لہروں میں روا روا بہہ رہی تھی۔ ان سب خیالوں کو جھٹک کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت ٹکا لی اور آنکھیں موند لی۔ انمول بیٹا، آج تمہارا پہلا پیپر تھا، کیسا رہا؟ زیبا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی امی، اچھا ہو گیا۔ انمول کے بچپن میں ہی اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہی چھوٹی تھی تب چیزوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور زیبا نے ہی اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ انمول کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اس کی دو بہنیں تھیں، ایک ریدا جو کہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور ایک ندا جو کہ اس سے صرف 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ انمول اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور وہ بھی الف یس سی فائنل ایئر میں تھی۔ اس کی ماں نے دن رات محنت کر کے اسے پڑھایا تھا اور انمول کو بھی شرع و آئین سے ہی پڑھنے میں بہت لگاؤ تھا، اور اب اس کے پیپرز چل رہے تھے۔ انمول بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زیبا انمول سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا، کچھ دن اور ہیں، پھر تمہارے پریکٹیکل بھی ختم ہو جائے گے۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں اور تمہیں تمہارے گھر کا کر دون زندگی کا کیا بھروسہ، کل سانس آئے گی یا نہیں کیا معلوم، مروں گی تو سکون سے۔ امی کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انمول کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ آپ کو بھی جانے دوں گی۔ آئندہ ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹا، موت تو پہلے، اس حقیقت سے کیا بھاگنا؟ پھر وہی باتیں۔ انمول غصے میں گویا ہوئی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن شادی تو تمہاری کرنی ہے نہ، آج نہیں تو کل۔ جی امی، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بے شک کر دیجیے گا شادی، لیکن ابھی نہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ لگی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر اڑ گئی۔ انمول نے خفگی سے کہا، ارے پگلی، کھانے سے کیا ناراضگی، میں ابھی لاتی ہوں۔ حالہ لان چھوٹی یہ بڑی، یہ مسکراتا چہرہ۔ انمول میڈم، شادی کے کیا ارادے ہیں؟ ندا اس کے پاس آ گئی اور مذاق میں اسے چھیڑتے ہوئے کہا، یار ابھی تو بالکل بھی نہیں، سوچو بھی مت۔ ندا نے ابھی 13ویں جماعت میں داخلہ لیا تھا اور وہ پڑھائی میں انمول جتنی قابل اور صحیح نہیں تھی۔ ندا جانتی ہو شروع سے ماں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے، ہمیں اس مقام اور پہنچانے میں ان کی دن رات کو لگن اور محنت ہے، اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ان کا فخر بننا چاہتی ہوں۔ ہاں انمول، یہ تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہو تم، امی نے ہماری خاطر بہت زیادہ محنت کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی اس محنت کا صلہ انہیں آرام کی صورت میں دیں۔ امی امی، انمول چلاتی ہوئی زیبا کو پکار رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زیبا اس کی طرف آئی۔ امی، میں نے جس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ پورا ہو گئی ہے، میں آگے اپنی تعلیم اسی پر ہی حاصل کر سکتی ہوں، میں بہت خوش ہوں امی، آج میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا، تمہاری محنت اور لگن کا ہی یہ صلہ ہے۔ زیبا اسے حوصلہ دیتی ہوئی بولے، جانتی ہیں امی، لوگ آپ کے رتبے اور آپ کی دولت کو دیکھ کر ہی آپ کے اخلاق کی قیمت لگاتے ہیں۔ آپ کا اخلاق کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ غریب ہیں تو لوگ آپ کو بد اخلاق ہی سمجھیں گے۔ انمول، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پیسہ انسان سے اس کا سکون بھی چھین لیتا ہے۔ میری بیٹی، یہ بات یاد رکھنا، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بولتے ہی زیبا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جو کہ انمول سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ انمول بیٹا، آج تمہارا رزلٹ آ رہا ہے نا؟ زیبا نے تصدیق کرنے کے سے انداز میں پوچھا۔ جی امی، آج ہی آ رہا ہے، انمول نے جواب دیا۔ بیٹا پھر تم کالج جا رہی ہو کیا؟ زیبا نے مزید پوچھا۔ جی امی، بس نکلنے لگی ہوں، چلو بیٹا میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ زیبا اٹھتی ہوئی بولی، آخر کب تک امی آپ یوں ہی ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گی؟ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں بھی اس دنیا کا سامنا کرنے دیں، اس کی گرم ہوا کو محسوس کرنے دیں۔ آخر کب تک ہمیں یوں ہی بچوں کی طرح آپ سنبھالتی رہیں گی؟ ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہے نہ، پھر اب کیوں نہیں؟ انمول نے جیسے شکوہ سا، کیا ہو بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم لوگ بہت معصوم ہو، اس کا سامنا نہیں کر پاؤ گی؟ امی کر لیں گے، اور اس طرح اگر ڈرتے رہیں گے تو سامنا کیسے کریں گے؟ میں آج اکیلی ہی جاؤں گی، کالج اور سمن بھی تو ہوتی ہے نہ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بابا جاؤ تم، اور ہاں خیال سے میری بچی اپنا موبائل پاس ہی رکھنا۔ ہیلو، ہاں سمن کہاں ہو تم؟ انمول نے سمن کو کال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس یار، میں گھر سے نکل گئی ہوں اور کالج پہنچنے والی ہوں، تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔ انمول تھوڑی دیر تک کالج پہنچ گئی اور ساتھ ہی گراؤنڈ میں سمن کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ سمن، تم نے رزلٹ دیکھا کیا؟ انمول نے پاس آتے ہی پوچھ لیا۔ نہیں یار، تمہارا ہی ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، لسٹ لگ گئی ہے، اکتے ہی چلتے ہیں۔ ہیلو انمول، کیسی ہو؟ اتنے میں ہی رضا آ گیا۔ ٹھیک تھی
آپ کے آنے سے پہلے تک انمول نے قدرے بیزار ہو کر جواب دیا تو سمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بیسٹ آف لک انمول، رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو انمول نے رخ دوسری جانب کر لیا اور چل پڑی۔ سمن رضا سے معذرت کے سے انداز میں گویا ہو کر اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگ گئی۔ انمول، یار حد کرتی ہو تم بھی، بنتا کم از کم بات کا جواب تو صحیح سے دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کتنے پیار سے وہ تم سے بات کر رہا تھا، اور ایک تم ہو کہ میڈم کے تیور ہی الگ ہیں۔ یار اس نے تمہیں اتنا عرصہ پہلے کا پپس کیا ہوا ہے؟ وہ کون سا تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا جو تم اس سے اتنا چڑھ جاتی ہو؟ اس نے تمہارے سامنے صاف اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بھی تو بولا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہے، مگر تم خود ہی ہر بار تم انکار کر دیتی ہو۔ آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ سمن، تم میرے حالت اچھے سے جانتی ہو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں نے میری خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں، میں ان کی خاطر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ فی الحال میں اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی، لہٰذا تم بھی بحث نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن جب بھی یہ فیصلہ کرو تو پلز رضا کو ہی ترجیح دینا، وہ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ اچھا میڈم سمن، ایک تو آپ اس کی وکیل بن جاتی ہیں۔ خوشکلے یار، چلو رزلٹ دیکھ لیں۔ سمن بولی۔ انمول نے ہمیشہ کی طرح لسٹ درمیان سے دیکھنی شروع کی اور اسے اپنا نام نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر لسٹ میں موجود پہلے نمبر پر اس کی نظر پڑی تو حیرانی اور خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی کالج میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ وہ خوشی کے عالم میں سمن کے گلے لگ گئی، اور جب سمن نے اسے ساتھ ہٹا کر دال یکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا انمول، خوشی کے موقع پر بھی آنسو کیوں؟ بس یار بابا یاد آ گئی اچانک۔ سمن نے اس کے آنسو پونچھے اور بولی، انمول تمہارے بابا تم سے بہت راضی ہوں گے، تم نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ چلو اب گھر چلیں، زیبا آنٹی کو بھی تو یہ خوشخبری دینی ہے، اور تمہاری وجہ سے ہمیشہ کی طرح میں نے امی سے ڈانٹ بھی تو کھانی ہے کہ انمول کو دیکھ لو کتنی لائق بچی ہے اور تم کتنی نکمی ہو۔ یہ سنتے ہی انمول کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انمول ایسا کرتے ہیں، پہلے تمہارے گھر چلی جاتی ہوں میں، پھر واپسی پر میں اپنے گھر اتر جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی دیر بہت ہو گئی ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگ گئی۔ کالج سے کافی دور جا کر ہی کوئی رکشا ملنا تھا، ابھی وہ راستے میں ہی تھی تو انہیں لگا کہ کوئی انکا بائک پر پیچھا کر رہا ہے۔ سمن دیکھ کر گھبرا گئی، جبکہ انمول اسے تھام کر غصے سے پلٹی، کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو، کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ انمول غصے میں چلائی، کیا بات ہے میڈم اتنا غصہ؟ بائک پر موجود دو افراد میں سے ایک بولا، بکواس بند کرو اپنی کمینے انسان، تم لوگوں کی وجہ سے لڑکیوں کو ان کے ماں باپ گھروں میں قید کر دیتے ہیں، تم جیسے کتوں کے ہوتے ہیں وہ لت شہدیتین، ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ دونوں آدمی بائک سے اتر آئے۔ آج تک ہم نے کبھی کسی کی بکواس نہیں سنی، اتنی لڑکی جتنی تم نے کی ہے، اب اپنے انجام کی بھی تم ہی ذمہ ہوگی۔ یہ بولتے ہی وہ شخص آگے بڑھنے لگ گیا، جبکہ انمول اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑی رہی۔ وہ شروع سے ہی نڈر تھی۔ انمول چلو یار چلیں، سمن کب سے اسے کھینچ رہی تھی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، ان جیسے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانی چاہے، آخر کب تک یوں ہی ڈر ڈر کر زندگی گزرے گے؟ ان جیسے گھٹیا لوگوں کو وجہ سے۔ انمول کے الفاظ سنتے ہی وہ آدمی تیش میں آ گیا اور اس کے سر میں پتھر مارنے کے لیے اٹھایا۔ اچانک کار سے نکل کر ایک شخص سامنے آیا تو وہ دونوں لڑکے اسے دیکھ کر خوف کے مارے زن سے بھاگ گئے، جبکہ سمن کی آنکھیں حیرت کی مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہونٹوں سے صرف اتنی سی سرگوشی کر پائی۔ ارمان ملک اسے دیکھتے ہی سمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہو کہ وہ شخص اس کے سامنے ہے، جبکہ انمول نے اس شخص کی موجودگی کا کوئی اثر نہیں لیا، اور وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک، وجاہت والی شخصیت، دراز قد، بھوری آنکھیں، سیاہ بال، چہرہ اتنا دلکش کہ جو ایک بار دیکھ لے نظریں ہی ہٹانا بھول جائے۔ ایک دفعہ نہیں بار بار نظروں کا مہورے وہی انسان رہے جب تک وہ سامنے ہو۔ سمن اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ارمان ملک آپ، سمن نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثر میں کہا، جبکہ انمول خاموش کھڑی رہی، جیسے اس شخص کی موجودگی اس پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اکیلی؟ ارمان انمول سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ سمن نے جلدی سے بات کا جواب دیا، نہیں وہ بس تھوڑی دیر ہو گئی تھی، آج بس چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کہاں اکیلی جائے گی؟ ارمان نے پیشکش کی تو سمن تو حیرانی کے مارے دیکھتی رہ گئی، اس سے پہلے کہ انمول انکار کرتی وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ انمول بھی مجبوراً بیٹھ گئی۔ سمن نے بتیسی نکال کر اس کی جانب دیکھا، مگر انمول نے اسے گھوری سے نواز دیا، تو آپ دونوں کس فیلڈ سے ہیں؟ ارمان نے مرر انمول کی طرف سیٹ کرتے ہوئے مخاطب ہونے کی کوشش کی، جو کہ ونڈو سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ جی ہم دونوں نے ابھی BSc کی ہے، سمن نے جلدی سے جواب دیا، جبکہ انمول خاموش رہی۔
ارمان نے ایک جھلک انمول کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگ گیا۔ پہلے سمن کو اتارا اور پھر انمول کو۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھی کہ وہ خاموشی کے طویل وقفے کو توڑ نہیں سکا۔ اترتے ہوئے بس اتنا بولا کہ امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جبکہ انمول بات کا جواب دیے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر مسکرایا، آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ انمول بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ زیبا نے انمول کو دیکھتے ہی پوچھا۔ امی بس تھوڑا کام تھا تو دیر ہو گئی۔ اور تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ امی کالج میں میری فرسٹ پوزیشن ہے۔ انمول کے تاثر اچانک خوشی میں بدل گئے، جیسے وہ ساری پریشانی بھول گئی۔ ارے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ سمن اسے گلے لگاتی ہوئی بولی اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ خدا تمہیں اور زیادہ ترقی دے، میری دا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہو گیا ماں بیٹی کا لاڈ پیار یا ابھی کچھ رہتا ہے؟ ندا اور ریدا اتنے میں آ گئی اور ہنستی ہوئی بولی، اور آپ بندہ مٹھائی ہی لے آئے، اتنی بڑھ چھوٹی یہ خوشی کی خبر ہے۔ انمول آج میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ ندا نے پوچھا۔ ہاں سو جاؤ، کیوں نہیں؟ انمول ایک بات پوچھوں، تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ مطلب جسے تم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں، یا تمہارا آئیڈیل کوئی اتنا خاص نہیں؟ انمول نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ محبت کم بھی ہو تو چل جائے گا، مگر شادی میں اس سے ہی کروں گی جو میرے معیار کا ہوگا۔ ساتھ یار ابھی ایک غزل یاد آئی ہے، سن کر بتا تو کیسی ہے؟ ارمان نے سعد کو مخاطب کیا۔ سعد ارمان کا بہت اچھا اور قریبی دوست تھا۔ دونوں بچپن سے ہی ساتھ پلے بڑھے تھے، اسکول کالج میں بھی ساتھ ہی تھے۔ بعد میں الگ الگ ہو گئے، پھر جب ارمان نے بزنس سٹارٹ کیا تو سعد نے بھی وہی جوائن کر لیا۔ یوں دونوں کی دوستی کا گاٹھ جوڑ برقرار ہی رہا۔ ارمان اپنے دل کی ہر بات سعد سے ہی کرتا تھا۔ جی بھائی کیوں نہیں سنا دیں آپ؟ سعد بولا۔ اچھا سن پھر۔ خود کو برباد کرنے کی یہ عادت چھوڑ دیتا ہوں، سوچتا ہوں بہت کر لی محبت چھوڑ دیتا ہوں، تنہائی سے کچھ ایسی الفت ہو گئی ہے، اب سوچتا ہوں لوگوں کی رفاقت چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس بات کا دکھ ہے، تماشا نہیں لگاتا میں بات موڑ دیتا ہوں۔ اب نہیں پوچھتا میں عداوت کا سبب، اب بنا غلطی کے بھی میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ کبھی جن سے باتیں ساری رات چلتی تھی، اب انہیں کے نام پا میں گردن موڑ لیتا ہوں۔ اگر خود کو کبھی تم نے بند تالوں میں رکھا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں چابی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ شعر کہنے میں دقت یوں نہیں ہوتی، مجھے باتیں نہیں بناتا میں دل کھول دیتا ہوں۔ واہ بھائی کیا کمال کی شاعری کی ہے، کہیں عشق وشق تو نہیں کر بیٹھے؟ سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یار آج کوئی ایسا ملا ہے جو دل کو آر پار کر گیا، اس کی یوں بے رخی جیسے میرا دل مٹھی میں لے گئی ہو۔ بہت نہ ڈرنا، آنکھوں میں کوئی ڈر نہ خوف، بلا دھڑک لڑنے والی۔ واہ بھائی پھر تو آپ نے اپنی ٹکر کی ہی ڈھونڈی ہے، اب تو اسے دیکھنے کا تجسس ہو رہا ہے۔ بس کر یار اب بات اتنی بھی آگے نہیں گئی، ارمان نے بات کاٹ کر کہا، جبکہ سعد اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں ناکام رہا کافی حد تک۔ انمول بیٹا آج تم نے ایڈمیشن کے لیے جانا تھا؟ زیبا اس سے مخاطب ہوئی۔ جی امی جانا ہے، بس تھوڑی دیر تک نکلتی ہوں۔ امی میرے لیے دعا کریے گا، جیسے ہمیشہ کرتی ہیں۔ میری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں بیٹا کروں گی، کیوں نہیں، اور ماؤں کی دعا تو ہمیشہ اس کے بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ انمول تم رجسٹریشن آفس چلو، میں آئی، میری کزن کا بھی ایڈمیشن کروانا ہے۔ انمول ایڈمیشن آفس چلی گئی۔ سر مجھے ایڈمیشن فائل دے دیں اور ایڈمیشن کا پراسیس بھی بتا دیں، انمول ابھی ریسیپشن پر موجود آدمی سے مخاطب ہوئی۔ سر آپ ان کے بعد مجھے بھی گائیڈ کر دیں گے؟ انمول آواز سنتے ہی مڑ کر دیکھنے لگ گئی، یہ آواز اس کے لیے ان سنی نہ تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل آ گئے جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکی۔ ارے آپ یہاں؟ رضا نے حیرت انگیز انداز میں کہا۔ جی کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ انمول نے ناگواری والے انداز میں کہا۔ جی کیوں نہیں، آپ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ انمول نے غصے والے انداز میں فائل جھٹک کر لی اور وہاں سے چلی گئی۔ انمول تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ سمن نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یار آخر کب تک اس انسان سے سامنا ہوگا؟ وہ غصے میں بولی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سمن نے سوال کرنے کے انداز میں پوچھا۔ یار رضا کی بات کر رہی ہوں، آخر کب تک اس انسان سے سامنا ہوتا رہے گا؟ مجھے نہیں اچھا لگتا بالکل بھی وہ، اور یار بار بار وہ ایک ہی بات کرتا ہے، مجھے ابھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے۔ اچھا یار چلو گھر چلیں، یہ فائل بھی تیار کرنی ہے۔ انمول رات میں سونے کے لیے کمرے میں گئی، جب ندہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپی کیسی تھی؟ یونی میں نے تو اتنا کچھ سنا ہے، وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے تجسس والے انداز میں پوچھا۔ ارے یار آج تو پہلا دن تھا، ویسے بھی مجھے ایڈمیشن کے لیے جانا تھا، ان فضول چیزوں کو دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ آپ بھی نہ بہت بورنگ ہیں، کیا کروں میں ایسی ہی ہوں،
ویسے آپ ہی جس سے آپ کی شادی ہوگی نہ وہ بھی اپنی قسمت پر روے گا۔ اتنی بورنگ لڑکی کہاں سے مل گئی؟ یہ کہتے ہی ندا کمرے سے بھاگ گئی۔ خوشی کاف بڑی یہ آنسوؤں والا چہرہ۔ انمول نے موبائل دیکھا تو سمن کا میسج آیا تھا کہ فری ہو کر مجھ سے بات کرنا۔ سمن بولو سب ٹھیک تو ہے؟ یار رضا پھر آج مجھ سے ملا تھا۔ یار وہ بہت چاہتا ہے تمہیں، تم اس کی پیشکش کیوں قبول نہیں کر لیتی ہو؟ آخر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ سمن تم نہیں سمجھو گی، میں ابھی بہت ڈرتی ہوں۔ ان سب باتوں سے یہ پیار محبت سب انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ انسان کب جڑتا ہے اللہ سے، اسے اپنی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح دکھا دینے لگتی ہے جس میں عارضی کردار تھے جنہیں وقت کی لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، جن کے وجود سے اسے مستقل خوشی محسوس ہوتی تھی، محض آنکھوں کا دھوکہ، جن کے ہونے کے احساس نے اسے اس ذات سے کتنا دور کر دیا تھا جس نے اس کی زندگی کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ پھر ٹوٹتا ہے آسان اسی کے ہاتھوں جس کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ تب جب سب بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، رشتے ناتے دوست، تب جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سب سے اسے کیوں گزارا، کیوں اسے بدلتے ہوئے رویوں کا زہر اتنی بے بسی سے اس مرحلے میں پینا پڑا جب کسی اجنبی کی ہمدردی بھی غنیمت محسوس ہوتی۔ تب وہ آنکھیں بند کرے تو سب دکھا دیتا ہے۔ اللہ کن کن راستوں سے گزار کر اسے خود تک لے کر آیا ہے، باقی ہر راستہ ہر دروازہ بند کر کے بس خود تک لے آیا۔ عارضی محبتوں کے خوف سے آزاد ایک مستقل سکون، اور کیسے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ توڑتا ہے خود سے جوڑنے کے لیے۔ تب وہ دکھاتا ہے کہ ساری دنیا میں لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکال بھی دے تو وہ خود کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا، اور میں ٹوٹ کر خدا کی ذات سے جڑنے کی بجائے پہلے ہی اس ذات سے جڑ گئی ہوں تاکہ میری زندگی میں مزید کوئی مشکل نہ آئے۔ رہی بات رضا کی تو ابھی میرے دل میں ایسے کسی جذبے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ انمول رشتے ضرورت کے تحت تھوڑی بنائے جاتے ہیں، کسی کی محبت کا مان نہیں توڑنا چاہے کبھی بھی، یہ بات یاد رکھنا۔ یوں ہی جاتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ انمول کا پہلا سیمسٹر ختم ہونے کے قریب تھا۔ وقت سچ میں بہت تیزی سے گزرتا ہے، لیکن اس گزرتے وقت کے ساتھ کچھ لوگ بالکل بھی نہیں بدلتے، نہ ان کے احساس نہ جذبات، سب کچھ یکساں رہتا ہے۔ کچھ یہی حالت رضا کی بھی تھی۔ نہ جانے اس کی محبت تھی یا ضد کہ وہ انمول کو لے کر ایک بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نہ محبت کے دعوے وعدے تو ہر کوئی کر لیتے ہیں، لیکن بات تو تب ہے جب آپ مشکل میں ہوں، پھر بھی آپ خود کو چھوڑ کر اپنی محبت ہی چنی، آپ کی سچی محبت کی گواہی ہوتی ہے۔ رضا بھی دعوے بہت کرتا تھا، لیکن محبت کا امتحان نون اس میں کس قدر پورا اترتا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ ایک دن حسب معمول انمول اور سمن گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب ایک بلیک پراڈو اور ساتھ میں کافی سیکورٹی کی گاڑیاں تھیں یونی میں داخل ہوئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس شخص کو انمول اور سمن دونوں نہیں پہچان پائی، کیونکہ اس کے باہر نکلتے ہی اسے سیکورٹی نے گھیر لیا اور وہ ایک بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ سی آفس چلا گیا، جبکہ سیکورٹی باہر انتظار کرنے لگ گئی۔ اس آدمی کے آنے کا انداز ہی بتا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ یار یہ بندہ تو دیکھنے میں بہت امیر لگتا ہے، سمن نے حیرت والے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ امیر ہو، بلکہ بہت امیر ہو، انمول نے کندھے اچکا کر متاثر نہ ہونے والے انداز میں کہا۔ چلو ہمیں لیکچر بھی لینا ہے، کلاس کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ کلاس لے کر وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی تو سمن کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ارمان ملک کو دیکھ وہ ایک دم تو پلک جھپکنا بھول گئی، جیسے اس کا مطلب ہے وہ جو شخص اتنے پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا وہ اور کوئی نہیں ارمان ملک تھا، اور اب بھی گلز اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یار اس بندے کی بھی اپنی الگ ہی شخصیت ہے، سمن نے انجانے سے تاثر میں کہا۔ ہاں بالکل ایسے لوگ، یار اس انسان کے بارے میں اتنا کچھ سنا ہے، پھر بھی تجھے یہ شخص اچھا لگ رہا ہے؟ حیرت ہے، انمول نے طنز والے انداز میں کہا۔ ایسے لوگ نہ جانے کتنے قتل کتنے گناہ کر کے بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو دوہرا روپ دے دیتے ہیں، ہزار گناہ کرتے ہیں، پہلے پھر انہیں چھپانے کے لیے ایک آدھا اچھا کام کر لیتے ہیں اور لوگ بھی واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں اندھوں کی طرح۔ انمول ضروری نہیں تمہاری ہر بات صحیح ہو، نہ ہی میں تمہاری کسی غلط پیشن گوئی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رہی بات دنیا کی تو یہ اچھے لوگوں کو جینے کہاں دیتی ہے، اور ہاں تمہاری ہر عادت اچھی ہے، لیکن یوں بغیر جانے جو تم ہر انسان کو جج کرتی ہو بہت غلط ہے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، آج مجھے گھر کام ہے ضروری اور میں جا رہی ہوں۔ اوکے خدا حافظ، یہ کہنا ہی تھا کہ سمن چلی گئی۔ انمول نے بھی باہر کا رخ کیا، جب بھی باہر جاتے یونی سے تو انہیں کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ مل ہی جاتی، لیکن آج جمعہ تھا اور وہ اس دن سمن کے پاپا کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑ آتے تھے اور آج اسے کوئی بھی چیز نہیں ملی جس کے ذریعے وہ گھر جا سکتی۔
انمول نے سڑک پر آہستہ آہستہ چلنا سٹارٹ کر دیا۔ اچانک اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے کچھ غنڈے معلوم ہوئے۔ وہ تو شروع سے ہی کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ پیچھے سے ایک آدمی تیزی سے بڑھا اور اس کا بازو جھنجھوڑے کر رخ اپنی طرف کیا۔ ارے میڈم، ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دے، کہاں چلی جا رہی ہیں؟ اکیلی اکیلی؟ اس آدمی کے چہرے پر خباثت صاف ظاہر تھی۔ انمول نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک تھپڑ اس کی گال پر رسید کر دیا اور انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ خدمت کر اپنی ماں بہن کی جا کر، جو تج جیسے کتے کو پیدا کر کے گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی آدمی کا پارا بڑھ گیا اور وہ شدید غصے کی حالت میں انمول کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ انمول ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ 4 لوگ تھے، اس لیے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں اچانک ایک گاڑی رکی جسے دیکھ کر انمول چونک گئی۔ اس میں سے 4 گواد باہر آئے اور وہ غنڈے ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں دیکھ کر بھاگ گئے۔ انمول نے گاڑی کی جانب غور سے دیکھا۔ فرنٹ سیٹ سے ایک آدمی نکلا، سیاہ شلوار قمیص، بازو فورک کہے ہوئے، کالا چشمہ اس کی شخصیت پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ انمول اسے دیکھتے ہی پہچان گئی، وہ اور کوئی نہیں ارمان ملک تھا۔ عجیب اتفاق ہے نہ؟ ویسے آپ جب بھی مشکل میں ہوں میں پہنچ جاتا ہوں، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتی ایسے اتفاق کو، انمول نے روکے لہجے میں کہا۔ چلے نہ مانے آئے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اور مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور میں آپ پر یقین کیوں کروں؟ مجھ پر یقین نہیں ہوگا لیکن اس ذات پر تو ہوگا جو ہر بار مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے، جسے خدا نے آپ کی عزت کا محافظ بنایا ہو، اس پر تو یقین کر ہی سکتی ہیں۔ انمول گاڑی کی طرف بڑھی تو ارمان نے، جو گوادز اس کے ساتھ تھے، انہیں پچھلی گاڑی میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلے گئے۔ پیچھے نہیں آگے بیٹھے انمول بیک سائیڈ سے دروازہ کھول رہی تھی جب ارمان مخاطب ہوا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ارمان نے ایک بہت بڑے ہوٹل کے باہر کار روک دی۔ ایسی شاندار جگہ تو شاید انمول نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو، اور خواب دیکھتی بھی کیوں جب اسے ان چیزوں کی کوئی چاہت ہی نہیں تھی۔ انمول نے کار رکی تو حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بات کرنے کے لیے لایا ہوں؟ اور کیا؟ ارمان نے تسلی بخش انداز میں کہا، بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاں مرضی لے آئے، مجھے بات کرنی ہے اور سکون سے، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ فی الحال بحث نہیں کرو۔ ارمان نے اتر کر انمول کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ انمول اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ہوٹل کے 2nd فلور پر وہ چلے گئے جہاں بس ان کے علاوہ چند ایک آدھ ویٹر تھے، وہ بھی آرڈر کے منتظر ہوتے تھے، آرڈر لیتے ہی چلے جاتے تھے۔ بالکل پرسکون ماحول، دھیمی سی ہوا چل رہی تھی۔ انمول کو ارمان نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، میں آپ کی کوئی نوکر یا غلام نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات مانوں گی، لہٰذا اپنی بات جلدی ختم کریں۔ میں بات کو زیادہ گھمانے کا عادی بالکل نہیں ہوں۔ ارمان بغیر کوئی تمہید بندھے انمول سے مخاطب ہوا۔ مجھے آپ اچھی لگی ہیں اور میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ انمول پہلے تو پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہی، یہاں تک کہ پلک جھپکنا بھی بھول گئی، لیکن وہ بھی انمول تھی، خاموش تو بالکل نہیں رہتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بکواس کرنے کی؟ اور یہ بات تھی جو تمہیں مجھ سے کرنی تھی تو سن لو، میرا جواب بالکل نہ میں ہے۔ خیر جو بھی ہو مجھے تمہیں بتانا ہے۔ ویسے بھی محبت، پیار ویار ان سب پر یقین کافی ہے، میرا جسے چاہتا ہوں آخری سانس تک اس کا ہو جاتا ہوں۔ ہاں رہی تمہاری بات تو تم جب میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں بھی محبت ہو جائے گی۔ انمول غصے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور ہوٹل سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ ارمان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ صرف تمہیں باخبر کیا ہے؟ میں نے تاکہ تمہیں کوئی جھٹکا نہ لگے شام میں امی کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، تیار رہنا، اور ہاں منع مت کرنا میری ماں کا دل ٹوٹے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں تو مت بھیجو انہیں کیونکہ میرا جواب نامے ہی ہے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں، اور ہاں انہیں شوگر ہے، چینی کم رکھنا چاہے میں، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ انمول نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور چلی گئی۔ ارمان بھائی اندر آ جاؤ، سعد نے ارمان سے پوچھا۔ آجا سعد، کتنی بار بولا ہے کہ نہ پوچھا کر، اور میں ہر بار بھائی یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ اور میں بہت اچھے دوست بھی تو ہیں۔ ہاں سعد کیوں نہیں، ارمان مسکراتے ہوئے بولا۔ لیا بات ہے بھائی، آج تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہی کچھ الگ ہے، سعد نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں یار بس دا کر، زندگی میں پہلی بار کسی کے ساتھ کی اتنی شدت سے خواہش کی ہے، بس وہ مل جائے مجھے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں نہ کہ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے۔ ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو، ارمان نے دبی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا۔ انمول رات سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک کروٹیں لیتی رہی مگر نیند نہ آئی، آخر کار وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ہیلو سمن، اس نے سمن کو کال ملا کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں انمول، تم سناؤ تم ٹھیک ہو؟ سمن نے جواب میں پوچھا۔ یار وہ ارمان ملک، ابھی یہ الفاظ اس کی زبان پر ہی تھے جب دوسری طرف سمن نے حیرانی سے چیخ ماری، ارمان ملک کیا؟ جلدی بتاؤ۔ دل 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 سمن، اب تم اپنی فضول باتیں نہ شروع کر دینا، پہلے میری بات پوری طرح سے سنو۔ یہ کہنا تھا کہ انمول نے سمن کو آن کی آن سارا قصہ سنا ڈالا۔ یار میں کیا کہہ سکتی ہوں، پہلے رضا اور اب ارمان، سمن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تنگ آ گئی ہوں میں، انمول نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار رضا ہے ایک طرف، دوسری طرف ارمان ملک، دیکھا جائے تو ہے تو دونوں ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ارمان ملک کی ٹکر کا تو پھر کوئی بنا ہی نہیں ہے آج تک، سمن نے فخر کے سے انداز میں کہا۔ یار دولت سے سکون نہیں خریدا جاتا ہے اور نہ ہی خوشیاں، یہ یاد رکھ، ارمان ملک ہوگا بہت امیر انسان میں نہیں جانتی، لیکن دولت مند لوگ بہت گنہگار ہوتے ہیں، انمول نے کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر دولت مند انسان ایک جیسا ہی ہو، سمن نے اس کی بات کی مخالفت کی۔ انمول جو بھی ہے، اس سے پہلے کہ ارمان تمہارے گھر اپنی امی کو بھیجے، جو بھی فیصلہ ہے اس کے آنے سے پہلے ہی کر لو، اور ہاں آنٹی کو لازمی بتا دینا جو بھی ہوگا، بعد میں تم ان کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوگی نا؟ ہاں میں امی سے بے کرتی ہوں، انمول نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ارمان آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، تھوڑا سا تو کھا لو، میں تب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ارمان میز پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ امی کتنی بار بولا ہے آپ کھا لیا کریں، مجھے دیر بھی ہو جاتی ہے، آپ میری وجہ سے کیوں بھوکی رہتی ہیں؟ تانیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ امی کھا لیں، بس بیٹا تمہارے بغیر دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔ تانیہ ارمان کی ایک ہی بہن تھی اور لاڈلی بھی، لیکن امی بھائی کی بھوک تو اڑ گئی، تانیہ نے شرارت والے انداز میں کہا۔ کھلے منہ اور ٹھنڈے پسینے والا مسکراتا چہرہ، ارمان نے تانیہ کو گھور کر دیکھا۔ امی میں تو کہتی ہوں اب بھائی کی بھی شادی کر ہی دیں، ویسے بھی بھائی اب ہم سے کہاں سنبھالے جائے گے؟ اچھا جی، ارمان نے ہنسی دبا کر کہا۔ دیکھے دیکھے امی بھائی کے گال کیسے بلش کر رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی پسند آ ہی گئی ہے بھائی، ویسے جو بھی اپنی ٹکر کی لائے گا جو آپ کو باندھ کر رکھے، کوئی آج تک ایسی آئی ہی نہیں جو مجھے باندھ سکے، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوشی کافبڑی یہ آنسوؤں والا چہرہ، بیٹا اگر کوئی ہے تو بتا دو، ذکیہ نے ارمان سے سوال کرنے کے انداز میں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، ہاں اگر کوئی ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، انمول نے کافی دیر سوچنے کے بعد ایک نمبر ڈائل کیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد فون کان کو لگا لیا۔ دوسری طرف گھنٹی کی آواز جا رہی تھی، یہ صرف گھنٹی کی آواز نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا جو اس نے خود سے کرنے کا عہد کر لیا تھا، وہ خیالوں میں ہی گم تھی جب دوسری طرف سے آواز گونجی۔ انمول مجھے کیسے یاد کیا؟ رضا نے جواب دیا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انمول نے کچھ گھبراہٹ والے انداز میں کہا۔ سب خیر تو ہے نا؟ رضا نے سوال کرنے کے سے انداز میں پوچھا۔ جی آپ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دیں، میں آپ کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر چکی ہوں۔ یہ سن کر رضا کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا، خوشی انتہا پر تھی، وہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ آخر اتنی جلد بازی میں کیوں فیصلہ کیا اس نے؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتا، انمول نے فون بند کر دیا۔ بیٹا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ ذکیہ نے ارمان کو سیڑھیاں گھننا چڑھتے دیکھا تو پوچھنے لگ گئی۔ کچھ نہیں امی، بس آج کھلی فضا میں سونے کا دل کر رہا ہے، لیکن بیٹا تمہیں نیند آئے گی، چھت پر وہاں گرمی ہوگی، مچھر بھی، تم نہیں سو پاؤ گے۔ امی ان آسائشوں کی اتنی عادت نہیں ڈالنی چاہے کہ ان بغیر ہمارا دم گھٹنے لگ جائے یا ہمیں زندگی ہی بیکار لگنے لگ جائے، زندگی کی سختی کو بھی برداشت کرنا چاہے، نہ جانے ہمارے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں اور وہ کس کس حالات میں رہ رہے ہیں، ہم ان سے بالکل بے خبر ہیں، اور ظاہری سی بات ہے وہ ہم جیسے امیر لوگوں پر غصہ کرتے ہوں گے کہ ان کی غربت کی وجہ ہم ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا یہ جان کر کہ تمہاری سوچ کتنی اچھی ہے اور تمہارے لہجے میں دولت کا کوئی غرور نہیں ہے، ذکیہ نے مسکرا کر کہا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل، لیکن پھر بھی نیند اس سے کوسوں دور تھی، ایک انچاہی خواہش کے پورے ہونے کا شدت سے انتظار تھا جو اسے سونے نہ دے رہا تھا۔ ابھی وہ خیالوں میں ہی مگن تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، نمبر انون تھا، لیکن دوسری طرف سے موجود آواز وہ فورا سمجھ گیا۔ انمول بات کر رہی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سوالوں کا ایک سمندر تھا جس نے ارمان کے دماغ پر بسیرا کر لیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ وقفے کے بعد ایک آواز آئی۔ ارمان کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، ایسا خواب کہ جسے دیکھتے ہوئے آپ کو آنکھ کھلنے کا بھی ڈر ہو۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، دوسری طرف سے ارمان بولا۔ اتنے میں ہی انمول نے فون بند کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کسی سوال کا اظہار کرتا۔ یوں انمول کا اچانک فون کرنا، پھر اسے ملنے کا کہنا، نہ جانے خوش فہمی تھی یا جو بھی، بس اسے یہ خیال اچھا لگ رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی،
یا شاید کچھ انجانی سی سوچوں کا مہر تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کل صبح کا سورج نہ جانے اس کی زندگی میں کیسا ہوگا، یہ سوچتے ہی اس نے آنکھیں موند لیں۔ یوں تاروں بھری رات کا اختتام ہوا۔ ارمان صاحب آ جائے، ناشتہ لگ گیا ہے۔ گل بابا نے پیغام دیا۔ وہ ان کے ہاں شروع سے ہی ملازم تھے اور بہت وفادار بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارمان بابا کے پاس جتنی دولت اور شہرت ہے، ان کے لہجے میں ذرا برابر بھی غرور نہیں، ہر وقت ان کے لہجے سے مٹھاس جھلکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گل بابا ان کے بہت نزدیک تھے۔ گل بابا آپ چلیں، میں آتا ہوں، ارمان نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہی ارمان تیار ہونے کے لیے چلا گیا۔ تانیہ اور زکیہ پہلے سے ٹیبل پر موجود تھیں۔ ارمان سلام کرنے کے بعد اپنی ہو نشست پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بیٹا آج تم کب تک آفس سے آ جاؤ ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے ہی زکیہ نے ارمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امی آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، گھر مجھے آپ کو کسی سے ملانا ہے۔ کس سے؟ زکیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کی بہو سے، ارمان ہنستے ہوئے بولا۔ سچ میں بیٹا؟ زکیہ کی تو جیسے خوشی کی انتہا ہی نہ رہی تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اتنے عرصے سے تو وہ ارمان کو منا رہی تھی کہ اب وہ بھی شادی کر لے، لیکن ارمان ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ امی ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، جب ہوگا تو آپ کی لازمی بتاؤں گا۔ جی امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کا، ارمان نے زکیہ کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں امی، آپ اچھی سی ڈشز بنوا لیجئے گا، 4 یا 5، اور میں 7 کو بھیجوں گا۔ گھر اگر کوئی کام ہوا تو اسے بتا دیجئے گا۔ واہ کیا بات ہے بھائی، اتنا اہتمام! تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تو بھابھی آئی نہیں ہے، جب آ گئی تب تو آپ ہمیں بھول ہی جائے ہیں۔ نہیں میری جان، ہر رشتے کا مقام اپنی جگہ ہوتا ہے، ویسے بھی کسی ایک رشتے کے آ جانے سے باقی رشتے تھوڑی بدلتے ہیں۔ خیر ہے بھائی، آج آپ بہت مسکرا رہے ہیں۔ سعد نے ارمان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، بس بات ہی کچھ ایسی کہ خوشی بھی بہت ہے اور ڈر بھی ہے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہے؟ سعد نے حیران ہو کر پوچھا۔ انمول ملنے آ رہی ہے۔ ارے واہ بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے جواب سے کہ نہ جانے اس کا کیا جواب ہوگا، وہ مجھے قبول کرے گی یا نہیں۔ ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی اتنی چاہت کو ٹھکرا دے۔ اچھا، ارمان نے حیران ہو کر کہا، لیکن اگر وہ کسی اور کو چاہتی ہوئی تو؟ ارمان نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا۔ تو کیا ہوا بھائی، دنیا میں ایک ہی انسان کے بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ انسان سب کا مقدر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سے زیادہ انمول کو کوئی نہیں چاہتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ارمان کے ہونٹوں پر ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ سعد تم تھوڑی دیر تک گھر چلے جاؤ، گھر میں تھوڑا کام ہے، میں نے کیٹرنگ والے کو بلایا ہے، تم اسے اچھے سے دیکھ لینا، اور ہاں اگر کوئی کام ہو تو امی سے بھی پوچھ لینا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ یہ بولتے ہی سعد اٹھ کر چلا گیا۔ گھر کا کام ختم کروا کر سعد آنٹی کے پاس چلا گیا۔ آنٹی کوئی کام ہے تو بتا دے، بھائی نے جو کام بولا تھا وہ تو فائنل ہو گیا ہے۔ نہیں بیٹا، کوئی کام نہیں ہے، بس تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ سعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور ارمان کو کال کرنے لگ گیا۔ ہیلو ارمان بھائی، آپ کا سب کام ہو گیا ہے، آپ نے کب تک آنا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ ہاں بس میں 10 منٹ تک نکل رہا ہوں، تم ایسا کرو آفس آ جاؤ، میں پھر گھر آ جاؤں گا۔ ارمان سعد سے بات کرنے کے بعد ایک اور کال ملانے لگ گیا۔ کافی بل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ انمول کب تک آؤ گی؟ ارمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بس تھوڑی دیر تک، انمول نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ تک باہر آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی ارمان نے فون رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ انمول کوئی سوال کرتی، ٹھیک 10 منٹ بعد جب وہ باہر آئی تو ایک لمبی بلیک کار اس کی منتظر تھی۔ جیسے ہی انمول کو گاڑی کے پاس آتے دیکھا تو ڈرائیور فورا باہر نکلا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگ گیا۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انمول نے سخت لہجے میں کہا۔ جو میڈم، مجھے ارمان سر نے بھیجا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ بہت شوق ہے تمہارے صاحب کو اپنی دولت کا رباب جمانے کا، مجھے نہیں جانا، تمہارے ساتھ میں خود آ جاؤں گی، انمول نے بیزاری سے کہا۔ جی میڈم، لیکن سر نے بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی آ جائے، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آ جائے گے۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ کو میرے ساتھ جانا ہے یا میں سر کو کال کر دوں۔ یہ کہہ کر ڈرائیور نے سر جھکا لیا۔ انمول نے غصے سے پیر زمین پر پٹکے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ راستے کا سفر بہت خاموشی سے گزرا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین سے باہر ہی سڑک پر مرکوز رہیں۔ گاڑی ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے رکھی، جیسا گھر صرف ڈراموں میں دیکھنے کو ہی ملتا ہے۔ پہلے تو اس گھر کو دیکھ کر انمول ایک دم چونک گئی، پھر بعد میں نارمل ہو گئی۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیراج میں کھڑی کر دی، جس میں پہلے سے 3 گاڑیاں موجود تھیں۔ انمول نے گاڑی سے نیچے ہی پاؤں رکھا تھا کہ اسے اپنے پیروں تلے کچھ نرماہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ سرخ گلاب کی پتیاں تھیں جو کہ تا حد نگاہ تک بچھی ہوئی تھیں۔
اس سے پہلے کہ انمول قدم آگے بڑھاتی ایک ملازم سامنے آیا۔ میڈم آپ اس راستے پر چلتی جائے، اس نے پھولوں سے سجی ہوئی ایک راہ گزر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ان چیزوں سے متاثر ہوئے بنا کبھی بھی نہیں رہ پاتی، لیکن وہ ٹھہری۔ انمول بالکل بے تاثر۔ کافی چلنے کے بعد جب اس نے اچانک نظر اٹھا کر دیکھی تو سامنے ارمان ملک کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص اور گلے میں ایک چادر لپیٹی، بازو کہنوں گھننا تک فولڈ کیے گئے جو کہ اس کی شخصیت کو بہت دلکش بنا رہے تھے۔ پھولوں والی اس راہداری کے بالکل آخر پر وہ کھڑا تھا۔ انمول اس راستے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس راستے کو تم نے میری منزل بنا کر اختتام کیا ہے، ضروری نہیں میں بھی اسی کو ہی اپنی منزل مان لوں۔ انمول نے تیوری چڑھا کر کہا۔ انمول تمہاری منزل کا تو پتہ نہیں، لیکن میں تو تمہیں ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھا ہوں، جس سے آگے جانے کی نہ دل میں خواہش ہے اور ہی حسرت۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، اور یہ پھول کتنی بے دردی سے تم نے انہیں توڑ دیا، اور وہ بھی پیروں میں روندنے کے لیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ پیروں تلے روند ہوں گے؟ ویسے بھی پھولوں کے نیچے پھول آ جائے تو وہ روندے نہیں جاتے۔ ارمان نے انمول کے پیروں کی جانب دیکھ کر کہا، میں کیوں ملنے آئی ہوں، اس کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ انمول نے ارمان سے سوال کرنے کے انداز میں کہا، پہلے سوچا رات ہی پوچھ لوں، اتنی بے چینی تھی، پھر سوچا کہ تھوڑی دیر خوش فہمی میں ہی رہ لوں۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، بہت انتظار کیا ہے انمول تمہارا؟ میں نے ارمان نے تھوڑا بھر کر کہا، یہ جانے بغیر کہ میرا کیا جواب ہوگا؟ انمول نے آگے سے اور سوال کر ڈالا، ہاں یہ جانے بغیر، اور ضروری تو نہیں کہ تمہارے فیصلے جان کر تمہیں چاہوں۔ محبت تو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو، اچھی یہ بری مجھے علم نہیں، بالکل ویسی ہی رائے رکھتی ہوں جیسی تمہارے بارے میں لوگ رکھتے ہیں۔ مطلب تم بھی لوگوں کی طرح ہی میرے بارے میں غلط سوچتی ہو؟ لوگ تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتے ہیں، تمہیں غلط لگتا ہے وہ الگ بات ہے۔ انمول نے کندھے اچکا کر کہا، لیکن مجھے کم از کم یہ بالکل منظور نہیں کہ تم مجھے پرکھے بغیر میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرو۔ ارمان نے الف احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، لیکن یہ موقع تمہیں کبھی نہیں ملے گا اور میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں۔ انمول نے جواب دیا۔ کیوں؟ ارمان کی آنکھوں میں ذرا سی نمی جھلکی جسے چھپانے میں وہ فورا کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ میرا رشتہ طے ہو چکا اور میں خوش ہوں۔ کس سے؟ ارمان نے سوال کیا۔ رضا سے، وہ میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ انمول جھوٹ بولنے میں بالکل کامیاب رہی۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے یا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ ارمان نے سوال کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے کون کس سے پیار کرتا ہے؟ میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، کافی ہے۔ انمول نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ رشتوں میں محبت کا ہونا لازم ہے۔ تم اسے جانتی ہو، صرف اس لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہو، یہ محبت تو نہ ہوئی، سمجھوتا ہی ہو گیا۔ ارمان نے کہا، جو بھی ہے، لیکن میں اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کروں گی، اور یہ بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہاری ہوں گی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انمول اسی راستے سے واپس چلی گئی اور ارمان کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ بھائی کیسی رہی بھابھی کے ساتھ میٹنگ؟ سعد نے انمول کے جاتے ہی ارمان کو فون کر کے پوچھا۔ یار پتہ نہیں، میں اس کی اور اپنی گفتگو میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، بس یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے پانی میں کوئی غوطہ دے رہا ہے اور میری سانس بند ہو رہی ہے۔ میں مسلسل باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ناکام ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ارمان نے فون بند کر دیا۔ یہ پھول تو میں نے اس کے آنے کی خوشی میں بچھائے تھے، لیکن وہ انہیں میری کی قبر پر ڈالنے کا بندوبست کر کے چلی گئی۔ ارمان نے راہداری میں بچھے پھولوں کو دیکھ کر دل میں سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ ملک کا فیصلہ ارمان کو حیران نہ کر سکا، کیونکہ شاید وہ اس بات کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، مگر اپنی محبت کو شاید ہارنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہ تھا۔ انمول ایک سزا کی صورت میں اپنا فیصلہ ارمان کو سنا آئی تھی اور بہت مطمئن بھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ارمان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ معمول کی طرح وہ یونی جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ جب تیار ہو کے آئی تو امی سے سلام دا کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور یونی کے لیے نکل گئی۔ اس کے مطمئن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے رضا کے بارے میں امی کو بتا دیا تھا اور اپنا بھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شاید اس کا مطمئن ہونا اس لیے زیادہ تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ارمان والا معاملہ خود ہی ختم کر آئی ہے، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی کہ وہ بھی ارمان ملک تھا، اپنی چیز کبھی کسی کو نہ دینے والا۔ یہ تو پھر اس کی محبت تھی، وہ کیسے ہار مان جاتا۔ انمول حسب معمول یونی پہنچ گئی تو سمن اس کے انتظار میں پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ ہاں انمول جلدی سے بتا کیا بات ہے، سمن نے بے تاب ہوتے ہوئے کہا۔ انمول نے رات میں ہی اسے بتا دیا تھا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے سمن کب سے انتظار میں بیٹھی تھی۔ انمول نے پہلے کل کی ارمان سے ملاقات کا سارا قصہ سمن کو سنا ڈالا۔ وہ حیران آنکھوں سے انمول کو دیکھ رہی تھی جو بڑی آسانی سے بغیر کوئی تاثر لیے سمن کو ساری ملاقات کا بتا رہی تھی۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر سمن نے انمول کی بات مکمل ہونے پر اس سے پوچھا۔ میں نے رضا سے شادی کا فیصلہ کیا ہے،
یوں اچانک سمن اسے حیران پریشان ہوتے ہوئے دیکھنے لگ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جب دل کرتا ہے جو مرضی فیصلہ کر لیتی ہو یار، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، تمہاری زندگی ہے، اسے یوں جذبات میں آ کر خراب مت کرو، سمن نے اسے سمجھایا۔ خراب کیوں؟ شادی کر رہی ہوں، انمول نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی تم یہی تو چاہتی تھی کہ میں رضا سے شادی کر لوں، اس کی محبت قبول کر لوں، اب اگر یہ سب کر رہی ہوں تو تمہیں خوش ہونا چاہے؟ انمول نے سوال کیا۔ ہاں ضرور خوش ہوتی اگر یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں نہ کرتی تو، لیکن یوں اچانک، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو رضا سے محبت بھی نہیں کرتی، اس کا نام سنتے ہی چڑھ جاتی تھی، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے اچانک فیصلہ کر لیا؟ جو بھی ہے، آج نہیں تو کل فیصلہ تو کرنا تھا، نہ تو پھر انتظار کس بات کا کروں؟ بس مجھے فی الحال یہی ٹھیک لگا ہے، میں نے رضا کو میسج کر دیا تھا کہ مجھے اس کا پرپوزل قبول ہے، اور رہی بات میری، تو میں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ تو مجھ سے کرتا ہے نا، بس کافی ہے۔ ویسے بھی زندگی گزارنے کے لیے کسی ایک کی محبت ہی کافی ہوتی ہے، میں شاید اسے بعد میں چاہنے لگ جاؤں، انمول نے ہر بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن محبت تو تم سے ارمان ملک بھی کرتا ہے، اس کا کیا؟ سمن نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ لیکن میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اگر وہ دنیا کا آخری مرد ہوگا تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، انمول نے غصے میں کہا۔ لیکن ارمان تمہارے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے انمول، جو تمہیں اتنا چاہتا ہے، سوچو تم اس کے ساتھ کتنا محفوظ رہو گی، ہر دنیا کی گرم سرد ہوا سے محفوظ رکھے گا تمہیں، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا ایسا کون سا ماضی ہے جس کی وجہ سے تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو، لیکن وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اپنی نفرت کی دیوار کو گرا کر کبھی دیکھنا ضرور، سمن نے اسے سمجھایا۔ یہ دیوار نہیں گر سکتی، کبھی بھی نہیں، اسی نے اسے قائم کیا ہے۔ انمول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر سمن کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ ارمان ملک جیسا انسان جو ہر دل کی دھڑکن ہو، بھلا کوئی اس سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ انمول کے ماضی سے وابستہ تھا، شاید کوئی تلخ حقیقت کی طرح، جسے انمول کبھی نہ کبھی ظاہر کر ہی دیتی۔ ابھی ان دونوں کی بحث چل ہی رہی تھی کہ انمول نے رضا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سمن وہاں سے چلی گئی، رضا انمول کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دونوں ہم آواز بولے۔ رضا ہلکا سا مسکرا۔ یا پہلے آپ بات کر لیں، انمول نے رضا سے کہا۔ آپ کے یوں اچانک فیصلے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ رضا نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ پوچھ سکتے ہیں، انمول رضا سے گویا ہوئی۔ جب انسان حالات سے خود کو ہارتا ہوا اور بے بس محسوس کرنے لگے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی، اور آپ کی محبت کی، بس اور کچھ نہیں، انمول نے مختصر مگر مکمل انداز میں کہا۔ لیکن میں نے تو آج تک آپ کو صرف مضبوط ہی پایا ہے، کبھی کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انمول پھر یوں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کمزور پڑ گئی؟ آپ میرا ساتھ دیں گے کیا؟ انمول نے رضا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رضا پہلے تو اسے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے انمول کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جلد ہی گھر بات کر کے امی کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں، رضا نے انمول کو مطمئن کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ دونوں کی میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو میڈم چلیں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، سمن نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے میں وہ کلاس لینے چلی گئی۔ بالکل مطمئن تھی وہ، مگر اس بات سے انجان کہ کوئی اس کی ایک ایک سانس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک ایک پل سے واقف ہے۔ ہیلو، ہاں کچھ پتا چلا؟ ایک آدمی مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں نے ابھی ابھی اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھی تھی۔ ہم دوسری طرف سے غصے سے کال کاٹ دی گئی۔ انمول گھر آ چکی تھی، اس کی عادت تھی ہمیشہ کی طرح کھانا کھا کر امی کے پاس بیٹھ جاتی تھی، اور آج بھی حسب معمول بیٹھ گئی، امی سے کچھ دیر معمول کی باتیں کیں اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، سونے کی تیاری میں تھی جب ایک اننون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے میسج اوپن کیا، اور ان لفظوں کو وہ کیسے نہ سمجھ پاتی۔ تو میری محبت کو ٹھکرانے کی وجہ یہ شخص ہے۔ انمول کو اپنی اور رضا کی تصویر ملی جس میں دونوں نے ہاتھ تھام ہوا تھا، غصے سے اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی جاسوسی کرتے ہوئے؟ انمول غصے سے بولی۔ یہ جاسوسی نہیں ہے، میں تو بس تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، بس ہر برے انسان سے، رضا نے جواب دیا۔ ہوا تو اب تم مجھے بتاؤ گے کون اچھا ہے اور کون برا؟ میں آخری بار بتا رہے ہوں کہ دور رہو مجھ سے، انمول غصے میں چلا۔ دیکھو انمول، آج تک میں نے کسی کا برا نہیں کیا، تمہاری نفرت کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی انسان میری محبت کے بیچ میں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں آخری بار بتا رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور رہو، تم صرف اور صرف میری ہو، خود کو میری امانت سمجھو، اور مجھے امید ہے کہ تم اس امانت میں خیانت نہیں کرو گی۔ نہیں، یہ مرتے دم تک نہیں ہوگا، سوچ ہے تمہاری، اچھا دیکھتے ہیں
مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں صبح کو گاڑی بھیج دوں گا۔ آ جانا، ارمان نے کہا۔ نہیں آؤں گی۔ غصے میں انمول فون رکھنے ہی والی تھی جب دوسری طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے، پھر میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ارمان نے کال کاٹ دی۔ یوں ایک خوف زدہ رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ انمول تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان کی کہنے کے مطابق ایک گاڑی باہر کھڑی تھی اور ڈرائیور نے اسے دیکھ کر جھٹپٹ دروازہ کھولا۔ انمول تیوری چڑھا کر بیٹھ گئی۔ راستے کا سفر خاموشی سے گزرا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک ساحل سمندر کی کنارے پر روک دی۔ اس بار ارمان ملک کی گھر نہیں گئی، وہ ارمان ملک کو دیکھ چکی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انمول غصے میں بولی۔ تمہیں اور تمہارا ساتھ، ارمان نے جواب دیا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، میں مرتے دم تک یہ نہیں ہونے دوں گی، اور یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہٹ جاتا، بلکہ اگر واقعی تم اس سے پیار کرتی ہوتی تو، ارمان نے جواب دیا، کر پاؤ گے؟ اپنے رقیب کا سامنا یاد رکھو، تم میرے وجود کو پا لو تب بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں، انمول نے غصے میں کہا۔ اور میں یہ کوشش آخری حد تک کروں گا، ارمان نے پر امید انداز میں کہا۔ انمول نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار جب ارمان سے مل کر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھی، پریشان کر دینے والی، ہوش اڑا دینے والی۔ خیر، وہ تمام خیالوں کو جھٹک کر سو گئی۔ ادھر ارمان ملک بھی خوب واقف تھا انمول کی بے چینی سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتیں انمول کو مائل کرے یا نہ، مگر اس پر اثر ضرور کرے گی۔ انمول صبح اٹھ کر معمول کے مطابق تیار ہونے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انمول بیٹا، آج تم نے یونی دیر سے جانا ہے؟ نہ، مجھے تھوڑا کام ہے بازار، تو تم گھر خیال سے رہنا، میں آ جاؤں گی۔ زیبا نے کہا۔ نہیں امی، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ انمول نے بات کاٹ کر کہا، ٹھیک ہے۔ زیبا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بازار جا کر انہیں معلوم ہوا کہ آج تو ستائق تھی۔ انمول کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ کل ہی تو نیوز میں اس نے ستائق کا دیکھا تھا۔ خیر، اب تو وہ آ گئے تھی۔ گرمی بھی شدید تھی اور اوپر سے کیپ بھی نہیں مل رہی تھی۔ گرمی سے زیبا کی تو بڑی حالت ہو رہی تھی، جبکہ انمول تو پھر بھی چل ہی رہی تھی۔ بس بیٹا، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، یہ کہہ کر زیبا رک گئی۔ پھر اچانک ایک گاڑی سامنے آ رکی۔ ایک شخص نے باہر آتے ہی زیبا سے پوچھا، آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیبا نے بے ہوشی کی حالت میں کچھ نہیں بول سکی، جبکہ انمول کا اس شخص کو دیکھ کر پارا چڑھ گیا۔ وہ ارمان ملک تھا۔ زیبا نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ انمول بھی مخالفت نہ کر سکی۔ ارمان انہیں ہسپتال لے گیا، وہاں سے میڈیسن لی اور پھر گھر چھوڑنے آ گیا۔ بیٹا بیٹھو، چائے پی کر جانا، زیبا نے کہا۔ انجیکشن کے بعد اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ارے آنٹی ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، ارمان نے بات کاٹ کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنی دور گھر تک آئے ہو، ایسے نہیں جاؤ، اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ زیبا نے فوراً انمول کو آواز دی، بیٹا ان کے لیے چائے بنا دو۔ زیبا انمول کو دیکھتے ہی بولی۔ انمول نے تیوری چڑھا کر ارمان کو دیکھا، مگر ماں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے چوپ چاپ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اگر یہ چائے بنائے گی تو میں پی لوں گا۔ ارمان کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے، جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی بار بار میرے قریب آ جاتا ہے۔ انمول غصے میں بڑبڑائی، میرے ہاتھ کی چائے پئے گا، ابھی مزہ چکھاتی ہوں، انمول نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور جب چائے لے کر گئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت تھی۔ ارمان کو چائے پکڑا کر وہ وہی امی کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کے تاثر دیکھ سکے۔ ارمان نے چائے کا پہلا ہی گھونٹ پیا تو چونک کر انمول کو دیکھا، لیکن اس کے تاثر نہیں بدلے۔ بہت اچھی چائے ہے، ارمان نے مزے سے گھونٹ پر گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ انمول بنا پلک جھپکے سے دیکھتی رہی، عجیب انسان ہے، انمول نے دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتا ہوں۔ ارمان چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا، ہوا چائے بہت اچھی تھی، انمول کی طرف دیکھتے ہوئے ارمان نے کہا۔ شکریہ آنٹی۔ ارے نہیں بیٹا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہے، تم ہمارے لیے آج مسیحا ہی بن کر آئے ہو، زیبا نے کہا۔ ارے نہیں نہیں آنٹی، ہم انسان کہاں اس قابل، یہ تو خدا ہی ہمیں چنتا ہے کسی کی مدد کے لیے، ارمان نے کہا۔ بیٹا کبھی چکر ضرور لگانا، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ضرور آنٹی، یہ بھی میرا ہی گھر ہے، ارمان نے مسکرا کر انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انمول نے اسے گھوری سے نوازا۔ انمول کے فائنلز ہو گئے تھے تو اسے ایک ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ چھٹیاں اس کی کافی سکون سے گزری، نہ ہی اس کی ارمان سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی رضا سے۔ آج انمول کا لاسٹ سیمسٹر کا پہلا دن تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن ابھی تو بہت سارے انکشاف ہونے باقی تھے جن سے وہ بالکل لا علم تھی۔ انمول کون ہے؟ کلاس کے دوران ہی سر نے سوال کیا۔ انمول اٹھ کر سر کے پاس چلی گئی۔
انمول، آپ کو وی سی کے آفس بلایا گیا ہے۔ وہ انسان جس سے کوئی 1 منٹ تک بات نہیں کر سکتا، اس نے انمول کو بلایا ہے۔ حیرت کے مارے انمول کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سی سر نے مجھے بلایا ہے، وہ کچھ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ جی آپ کو ہی، سر نے اس کی خیالوں کی دھار کو توڑ کر کہا۔ انمول کچھ پریشانی کے عالم میں آفس چلی گئی۔ باہر کھڑے گارڈ نے اس کا نام پوچھا تو اسے اندر جانے دیا، شاید اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے وی سی کو سامنے سے دیکھنا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی پرانے وی سی کی پوسٹنگ ہو گئی تھی اور نئے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آفس کے باہر بیٹھے ایک سیکرٹری نے سوالیہ انداز میں پوچھا، انمول؟ انمول نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آئے میرے ساتھ چلے، اور انمول کو اشارہ کرتے ہوئے آفس لے گیا۔ سر انمول ہی؟ وہ آدمی وی سی مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس آدمی کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے انمول اسے پہچان نہیں سکی۔ اچانک اس نے رخ انمول کی طرف کیا تو انمول کو تو جیسے لگا کہ اس کی جان کسی نے مٹھی میں لے لی ہو، پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں، وہاں تک تمہارے لیے پہنچ جاؤں گا کہ سوچ ہے تمہاری یقین کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، اور سچ میں آج اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ ارمان ملک اس کے سامنے تھا اور اتنی بڑی پوسٹ پر، اور وہ بنا پلک جھپکے اسے بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ انمول سوچوں میں ڈوبی ہوئی سمن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سمن نے اسے گم سم دیکھا تو پوچھ لیا، تم جانتی ہو ہماری یونی کا وی سی کون ہے؟ انمول نے تپے ہوئے انداز میں کہا، نہیں مجھے نہیں پتا، سمن نے جواب دیا۔ ارمان ملک؟ انمول نے دانت پیس کر کہا۔ کیا؟ سمن کی سنتے ہی چیخ نکل گئی۔ ارمان ملک؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ انمول تو کیوں پریشان ہے؟ تیرے تو مزے ہو گئے، وہ بندہ جو تجھے اتنا چاہتا ہے، دیکھ آج وہ کس مقام پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دولت کوئی مطلب نہیں رکھتی، سمن نے وضاحت طلب انداز میں کہا۔ ہاں چاہتا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتی، انمول نے روکھے لہجے میں کہا۔ اور یہ رضا پتہ نہیں کہاں غائب ہے؟ جب شادی کے لیے نہیں مانتی تھی تو سر پر سوار رہتا تھا، اب مان گئی ہوں تو گھر بات نہیں کر رہا، انمول نے کہا۔ انمول کیسی ہو؟ اتنے میں ہی رضا آ گیا اور حال چال پوچھنے لگا۔ رضا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دو، پھر تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ انمول اکتا کر بولی۔ میں تمہیں صرف اس ہفتے کا وقت دے رہی ہوں، بس بعد میں مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا، انمول نے کہا۔ لیکن اتنی جلدی؟ رضا نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا، یہ کہہ کر انمول وہاں سے چلی گئی۔ ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ رضا کو کال کروں، اس کا نمبر کبھی بھی آف نہیں ہوتا تھا، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انمول نے پریشان ہو کر سمن کو فون کر دیا۔ ہیلو، ہاں سمن یار، رضا کے فون مسلسل بند جا رہا ہے، تجھے کچھ پتا ہے کیا؟ انمول گھبرا کر بولی۔ انمول یوں رضا کے فون نہ اٹھانے پر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں مرے جا رہی تھی، نہیں، بالکل بھی نہیں، اسے تو ان دعووں سے ڈر لگ رہا تھا جو اس نے ارمان ملک کے سامنے رضا کے بارے میں کہے تھے۔ کہیں رضا سچ مچ تو میری بات نہیں مان گیا، میں نے تو صرف غصے میں بولا تھا کہ اس کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، لیکن وہ سچ ہی سمجھ بیٹھا، بس اتنی سی تھی۔ اس کی محبت وہ اتنی جلدی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اسی کے سہارے تو مجھے ارمان ملک سے اتنی بڑی جنگ لڑنی تھی، میں اکیلی تو بہت کمزور پڑ جاؤں گی۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ رضا کسی نہ کسی طرح مجھے چھوڑ دے، اگر اسے پتا چل گیا تو وہ تو میری جان نہیں چھوڑنے والا، لیکن ابھی کچھ معلوم بھی تو نہیں رضا کے بارے میں، پھر میں یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ انمول دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں بھی کتنی پاگل ہوں، نہ کچھ بھی سوچ لیتی ہوں۔ اس نے سر پر تھپکی مار کر خود سے کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یوں تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ انمول نے خود کو تسلی دے کر کہا، لیکن اگر خدا نہ کرے ارمان کی محبت جیت گئی تو میں کیا کروں گی؟ انمول نے پریشان ہو کر کہا، ارمان ہی جیتے گا۔ سامنے آئینے میں اسے اپنا عکس بولتا ہوا دکھائی دیا، وہ جیت جائے گا۔ انمول تم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے دل کی گواہی کو تو سنو، اس کی محبت میں بہت شدت ہے، تمہیں خود احساس ہو جائے گا۔ انمول کا ضمیر مسلسل اسے جھنجھوڑے رہا تھا، اور وہ باتیں کسی نہ کسی حد تک سچی تھی۔ انمول پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، اس کی پیشانی گیلی ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، بہت دور، جہاں اسے اس حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ارمان کی محبت قبول کر ہی لیتی، لیکن اس کے اور ارمان کے درمیان ماضی کی دیوار حائل تھی جو اس کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ بند کمرہ بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک سے روشنی ہوئی اور 2-3 لوگ رضا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، وہ شکل سے ہی بہت بڑے غنڈے لگ رہے تھے۔
رضا کے انہیں دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے۔ کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟ رضا اٹک اٹک کر بات کرنے لگا۔ ہمارے بوس ہی بتائے گے۔ یہ تو وہ غنڈے رضا سے گویا ہوئے کون ہے؟ تم لوگوں کا بوس اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رضا الجا کر رہا تھا۔ ظفر بوس کی کال آئی ہے، ابھی وہ آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک غنڈا بولا۔ اور تو پھر دیکھ لینا، ایک آدمی رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی، اس کے ساتھ 3 سیکورٹی کارز بھی تھیں۔ اس جگہ پر موجود تمام سیکورٹی الرٹ ہو گئی۔ وہاں پر موجود تمام آدمی رضا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک آدمی وہاں داخل ہوا، سیاہ سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا تو رضا اسے پہچان نہیں سکا۔ وہ آدمی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ سامنے بیٹھا شخص رضا سے مخاطب ہوا، بس تم سے چند سوال کرنے ہیں، اس کے بعد تمہیں تمہاری جگہ پر چھوڑ آؤ گا جیسے لایا گیا تھا۔ پریشانی کے مارے رضا کی سانس بند ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اسے مزید بولا نہیں جائے گا۔ پریشانی کے مارے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ انمول سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس آدمی کے اس سوال پر رضا چونک گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے اندیشوں نے جنم لے لیا، لیکن وہ کوئی بھی سوال کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ رضا صرف اتنا ہی بول پایا، اس میں نہ سمجھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت سادہ سا سوال ہے۔ انمول کے کہنے کے مطابق تم اس کی محبت کے دعوے دار ہو تو بتاؤ پھر اس کے جواب میں تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو کیا؟ اور ہاں، سوچ سمجھ کر جواب دیا کرو، مجھے جھوٹ بالکل نہیں پسند۔ اس آدمی کی باتیں رضا کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اور ایک اور بات، کیا انمول بھی تم سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ اس کا مجھے صحیح سے جواب دینا۔ ہاں تو بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو تم؟ انمول سے ارمان نے رضا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ رضا اٹک اٹک کر جواب دے رہا تھا۔ تم انمول کی خاطر جان دے سکتے ہو کیا؟ ارمان رضا کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر بولا۔ رضا کے پسینے چھوٹنے لگ گئے۔ میں جان دے سکتا ہوں، ارمان نے بندوق کا رخ اپنی طرف کر کے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، مگر جب رضا کا تھوڑا سانس بحال ہوا تو ارمان نے پھر وہی سوال کیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اب اتنی بھی نہیں عزیز کہ بندہ محبت کی خاطر اپنی جان ہی دے دے۔ اب اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اس کی خاطر اپنی جان ہی دے دے۔ محبت تو دوبارہ مل ہی جاتی ہے، لیکن زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اور اسے کسی کی خاطر ضائع کرنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ رضا ایک جواب اس سامنے بیٹھے آدمی پر ایک سے بڑھ کر ایک بڑا انکشاف کر رہے تھے۔ اسے تو تمہاری محبت پر بہت ناز تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی رضا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو تم نے اس سے جھوٹے دعوے کیوں کیے؟ اب کی بار اس آدمی کی آواز میں بہت غصہ اور گرج تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اس سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا اور اسے لگا کہ تم اس سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ ہاں وہ تو کرتا ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار اگر اپنی گندی زبان سے انمول کا نام بھی لیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ہاں مجھے اس شادی نہیں کرنی ہے، رضا نے تلخ لہجے میں کہا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا ہوں۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، خود کو اتنے نخرے ہیں، اس کے جیسے کوئی ہو ہمیشہ اس نے مرے پرپوزل پر انکار ہی کیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی۔ لیکن اب پتہ نہیں کیوں اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے چھوڑ دینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تب پڑتا جب وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو۔ اگر کوئی تیری بہن کو یوں لارا لگا کر چھوڑ دیتا تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی؟ سامنے بیٹھا آدمی غصے میں رضا کا کولر پکڑ کر بولا۔ میری بہن ایسی آوارہ نہیں ہے، رضا نے جواب دیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے ایک گال پر رسید کیا اور پھر دوسرے پر۔ خبردار اگر اس کے بارے میں ایسی بکواس کی تو تجھ جیسے گھٹیا انسان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی شریف لڑکی ہے اور اپنے نام کی طرح وہ انمول ہے، جس کا نصیب ایک انمول شخص ہی ہوگا جو اس کی محبت کی قدر کرے گا۔ تجھ جیسا گھٹیا انسان تو کبھی نہیں جانتا ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا تھا، اپنے خدشات ختم کرنے، لیکن تم نے تو سرے سے ہی سب ختم کر ڈالا کہ میرے دل میں کوئی خدشہ نہیں رہا۔ یہ کہہ کر ارمان نے کمرے میں لائٹ آن کر دیا۔ ارمان ملک اور رضا اسے دیکھ کر صرف اتنا ہی بول پایا۔ دل تو کرتا ہے تجھے یہیں ختم کر دو، لیکن ایسا کرنے سے غلط فہمیاں اور بڑھ جائے گی۔ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اسے اپنی جان کا صدقہ سمجھ یا کچھ بھی، لیکن اگر آج کے بعد تو مجھے انمول کے ارد گرد بھی نظر آیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور خبردار اگر کوئی چالاکی کی تو تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ رضا نے اس دن کی دھمکی سے ڈر کر انمول سے بات تک کرنا چھوڑ دیا۔ اگر اسے کہیں سامنے دیکھتا تو راستہ بدل لیتا تھا۔ انمول نے بھی یہ تبدیلی نوٹ کی تھی، لیکن اسے لگا شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
لیکن رضا مسلسل انمول کو نظر انداز کر رہا تھا، نہ کال اٹھاتا اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ انمول کے سامنے چلا گیا تو اسے بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آخر ایک دن انمول سامنے آ ہی گئی، لیکن اس بار وہ بھاگنے میں ناکام رہا۔ تم مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ وجہ جان سکتی ہوں؟ انمول نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ انمول کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر رضا بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، وہ چاہے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رضا، تم مجھے مسلسل نظر انداز کر رہے ہو، آخر کیوں؟ ایک وقت تھا جب تم میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی کرنی ہے، اب اگر میں تمہیں بول رہی ہوں تو تم راہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہو؟ وجہ بتاؤ مجھے۔ انمول کے لہجے میں موجود تلخی صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، رضا نے بغیر کسی جھجک کے جھٹ سے جواب دے دیا۔ انمول کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ پہلے تو وہ یقین کرنے کی کیفیت میں رضا کو گھورتی رہی اور پھر خاموشی کو توڑ کر پوچھا، یہ کیا کہا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ انمول نے غصے میں کہا، بس میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ انمول نے بات کاٹ کر کہا، اس کی وجہ تم ملک سے ہی پوچھ لینا، اسے تو تم اچھے سے جانتی ہو۔ رضا نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ انمول کوئی اور سوال کرتی وہ جا چکا تھا۔ انمول کو ارمان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں مٹھیاں گھننا بھینچ لے۔ کیوں ملے تم؟ انمول سے میرے منع کرنے کے باوجود رضا کو ایک بار پھر ارمان نے اپنے گارڈ بھیج کر بلا لیا، اور رضا بھی آرام سے آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ارمان ملک ہے، اگر وہ انکار کرے گا تو بھی وہ اسے اٹھا کر لے جائے گے، لہٰذا وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈ اسے ارمان کے فارم ہاؤس لے گئے، کیونکہ ارمان زیادہ وقت وہیں رہتا تھا۔ ارمان نے رضا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ وجہ تو تم جان گئے ہوگے۔ ارمان کے سوال پر رضا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب تمہیں منع کیا تھا کہ انمول سے دور رہنا ہے تو تم نے اس سے بات بھی کیوں کی؟ ارمان کے لہجے میں صاف للکار تھی۔ میں نہیں ملا، انمول خود آئی تھی، رضا نے گھبرا کر کہا۔ جو بھی ہے تم اس سے بات نہیں کرو گے، ورنہ اگلی بار سمجھاؤں گا، نہیں سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ ارمان نے اپنے گارڈز کو آرڈر دیا کہ اسے اس کی جگہ پر چھوڑ آؤ، اور تم میری بات یاد رکھنا، آئندہ اگر انمول کے پاس بھی نظر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ رضا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ لے جاؤ اسے اور پھینک آؤ وہی جہاں سے اسے لائے تھے۔ ہے تو یہ اس قابل کہ اسے کچرے میں پھینک دیا جائے۔ اپنی گندی سوچ کے ساتھ یہ بھی وہیں رہے۔ اب کی بار بات کرتے ہوئے ارمان کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ بس مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، رضا نے ہمت کرتے ہوئے کہا جب غنڈے سے لے جانے کے لیے گھسیٹ رہے تھے۔ ارمان نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے ارد گرد موجود غونڈوں کو دیکھنے لگا جو کہ اسے گھیر کر کھڑے ہوئے تھے۔ ارمان سمجھ گیا کہ وہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ ارمان نے غصے میں کہا، مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد تھا؟ میں سمجھا نہیں، رضا تھوڑا ہچکچا کر بولا۔ کیا آپ انمول سے رضا اپنی بات پوری نہیں کر سکا، یا شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ آگے کچھ بولتا، لیکن ارمان اس کا سوال سمجھ گیا۔ ہاں میں انمول سے محبت کرتا ہوں، بے حد، اتنی کہ اگر کوئی اس کی خاطر مجھے اپنی جان دینے کو بھی کہے تو میں ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر اپنی جان دے دوں۔ اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے تو میں اس کی پاکدامنی کی قسم تک اٹھا لوں، تمہاری طرح نہیں کہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں داغدار کر دوں۔ میں ارمان ملک ہوں، چاہوں تو ایک اشارے پر دنیا کو اپنے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، لیکن میں محبت کے معاملے میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ دل سے ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انمول یہ فیصلہ دل سے کرے۔ سمجھ گیا، رضا نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن وہ اس بات پر بہت پریشان تھا کہ وہ انمول کو ارمان کے بارے میں بتا چکا ہے کہ اس کے کہنے پر ہی وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو انمول کو سب کچھ بتا سکتے ہو۔ رضا ابھی سوچوں میں ہی گم تھا جب ارمان نے اس کی سوچوں کا دھارا توڑ کر اسے کہا، کیونکہ میں پیٹ پیچھے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور رہی بات انمول کی تو اسے تو میں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا۔ ٹھیک، اٹک اٹک کر رضا صرف اتنا ہی بول سکا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ارمان نے گارڈز کو اشارہ کیا اور رضا ان کے ساتھ چل پڑا، اور دوسری طرف انمول غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بھی رضا سے بات کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے؟ خود کو محبت ایسی نہیں ہوتی کہ اپنی ملکیت ہی سمجھ لو۔ انمول کو ارمان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں ہی ارمان کا فون آ گیا، لیکن شاید اسے سکون پسند نہیں تھا، اس لیے انمول کو کال کر لی۔ کیسی ہو؟ انمول دوسری جانب سے آواز آئی۔ جیسی بھی ہوں، تم سے مطلب، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی رضا سے یہ سب کہنے کی؟ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ تمہارے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے
نہ انمول، اگر تم وہ جان لو تو دوبارہ اسے کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھو۔ ارمان نے جواب دیا، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، تمہاری طرح دھوکے باز اور جھوٹا نہیں ہے وہ۔ دھوکا کیسا انمول؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور وہ بھی جائز طریقے سے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ ارمان نے سوال کیا۔ سب کچھ غلط ہے، سب کچھ۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں نہیں۔ اگر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر بھی لو تب بھی یاد رکھو میری نفرت کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ نہیں، انمول نے غصے میں کہا۔ چلو، اپنے کسی جذبے کے قابل تو سمجھا تم نے مجھے، اور رہی بات نفرت کی تو اسے میں خود ہی محبت میں تبدیل کر لوں گا۔ انمول نے غصے میں فون بیڈ پر پھینک دیا اور لیٹ گئی۔ کیسی ہو زیبا؟ فاطمہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اور زیبا پچھلے 10 سال سے پڑوسن بھی تھیں اور بہت اچھی دوست بھی، دونوں ہی ایک دوسرے کی غم اور خوشیوں میں بڑھ کر شریک ہوتے۔ ندا اور ریدا کہاں ہیں؟ سب نظر نہیں آ رہی ہیں، فاطمہ نے ادھر ادھر جھانک کر کہا۔ ہاں، وہ انمول یوں ہی گئی ہے، ندا کالج میں، اور ریدا پاس ہی اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا، ہوا نہیں ہے؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، فاطمہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، زیبا نے کہا۔ محلے والے آج کل انمول کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، فاطمہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ فاطمہ میں کچھ سمجھی نہیں، زیبا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انمول 1-2 بار کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے، بس اسی کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو زیبا، میں پچھلے 10 سالوں سے تمہیں دوست ہوں، اور تمہاری بٹیاں بھی میری بیٹیوں کی جگہ ہیں۔ میں انمول کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی شریف بچی ہے، مگر ہم لوگوں کی زبانوں پر تالا تو نہیں لگا سکتے، اس لیے تم انمول کو سمجھاؤ کہ وہ احتیاط کرے۔ زیبا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد زیبا بہت پریشان ہوئی، اس نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ہر بڑی نظر سے بچا کر رکھا تھا۔ انمول، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رات کو زیبا انمول کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی جی امی، آ جائے۔ انمول اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زیبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کرے، لیکن آخر کار اس نے تمہید باندھی۔ تم لوگ بہت چھوٹی تھی جب تمہارے ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے تم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، جہاں تک ہو سکا تم لوگوں کی ہر ضرورت اور خوشی کا خیال رکھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بن باپ کے بیٹوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے تم لوگوں کو زمانے کی ہر بری نظر سے محفوظ رکھا، لیکن میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، اور اس کے اس فقر نے تو جیسے امو جان ہی مٹی لے۔ آج وہی لوگ میری پرورش پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی زیبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ انمول نے زیبا کے آنسو پونچھے اور چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ زیبا نے اسے سب بتا دیا۔ اگر بیٹا تم اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں روکوں گی، تم کر لو۔ انمول نے دل شکستہ ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے بلاؤ، کل ہی میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گی۔ انمول کی آنکھیں ایک دم کھلی رہ گئی۔ لیکن امی، میں ابھی اتنی، انمول اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اتنی دیر میں زیبا نے ہاتھ جوڑ دے۔ انمول نے کچھ کہے بغیر ہی سر جھکا لیا۔ میں تیار ہوں تم سے شادی کے لیے، انمول نے ارمان کو فون کر کے کہا۔ کل آ جانا، سادگی سے نکاح ہوگا۔ بس ارمان کے ہونٹوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں حالات سے ضرور ہار گئی ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اور میری جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی انمول نے فون بند کر دیا۔ انمول بیٹا، تم نے بات کی کیا؟ ہاں امی، کر لی ہے، وہ شام میں آ رہا ہے نکاح کے لیے۔ زیبا یہ سنتے ہی انمول کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی جو تم لوگوں نے اتنی باحیا ہو کر گزاری ہے، اس پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میری پرورش پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے یا تمہارے مرحوم باپ پر۔ بیٹا، اس وقت یہی بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے اس فیصلے سے ناخوش ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا یہ جلدی میں کیا ہوا فیصلہ تمہیں اپنے حق میں بہتر لگے گا۔ یہ کہہ کر زیبا نے انمول کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم گھر کا دھیان رکھنا، میں شام کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤں، اور اگر تمہیں بھی کچھ چاہے تو بتا دو، زیبا نے مزید انمول سے پوچھا۔ انمول نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انمول اپنے دھیان بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ارمان کی کال آئی۔ کیا ہے؟ اب شام تک کا انتظار نہیں ہوتا تم سے؟ انمول غصے میں بولی۔ نہیں ہوتا، جب اپنی محبت کو پانے کے انسان اتنا قریب ہو تو گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سب بہت طویل ہو جاتے ہیں۔ انمول، میں بہت شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ارمان بولا۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ ہی ایک دن تمہیں بہت مہنگا پڑے گا ارمان۔ ملک تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے دوں گی، جس طرح تم نے میری زندگی سے میرا سکون چھین لیا ہے، بالکل اس طرح میں بھی تم سے تمہارا سکون، چین سب چھین لوں گی۔ انمول نے دل میں سوچا۔
کہاں کھو گئی؟ دوسری طرف سے ارمان سوچوں کا دھارا توڑتے ہوئے بولا، کہیں نہیں، انمول نے جواب دیا۔ اچھا انمول سنو، میں نے ڈرائیور کے ہاتھ گریس بھیج دیا ہے، ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں۔ انمول پلس اچھے سے تیار ہونا، ویسے تو تم جب بھی مجھے ملی ہو تمہاری سادگی سے ہی میں دل ہارا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آج تم کچھ الگ لگو۔ ہم ٹھیک ہے، یہ کہہ کر انمول نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کی ہی دیر تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے جس ڈرائیور کو بھیجا تھا وہ دروازے پر موجود تھا۔ میم، یہ سر نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ ہم ٹھیک ہے، اندر رکھ دو، یہ کہہ کر انمول نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ جب ڈرائیور سامان رکھ کر گیا تو انمول بغیر کوئی بھی چیز دیکھے اندر چلی گئی۔ انمول بیٹا، یہ سب کون لایا؟ زیبا نے آتے ہی پوچھا۔ آپ کے ہونے والے داماد صاحب نے بھیجا ہے۔ انمول تیوری چڑھاتی ہوئی اندر سے ہی بولی۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ زیبا نے انمول کو دا دی۔ انمول بیٹا تم تیار ہو گئی؟ زیبا نے اسے آ کر پوچھا۔ نہیں امی، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے نکاح کے دن سیاہ رنگ کون پہنتا ہے؟ پاگل لڑکی، زیبا غصے سے بولی، اور تمہارے لیے اس نے جوڑا بھیجا تو ہے، اتنا خوبصورت وہ کیوں نہیں پہنتی تم؟ زیبا نے سوال کیا۔ اتنے میں انمول کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، زیبا انمول کو سینے سے لگا کر بولی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے معاف کر دو میری بچی، زیبا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں امی، میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی کبھی بھی۔ انمول آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تم تیار نہ ہو، ویسے بھی میری بیٹی ہے ہی بہت خوبصورت، اسے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زیبا اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر تک ارمان آ گیا، وہ اکیلا ہی تھا۔ زیبا تو اسے بہت پہلے جانتی تھی جب وہ گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بیٹا تم؟ زیبا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی آنٹی، مجھے نہیں پتا کہ انمول نے آپ کو کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، لیکن میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انمول کو کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ زیبا ارمان سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ ہاں بیٹا، پہلے دل پریشان تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو گئی ہے کہ تم میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ زیبا اسے پیار دیتے ہوئے بولی۔ بیٹا آج سے یہ تمہاری امانت ہے۔ نکاح کے بعد زیبا انمول کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے۔ بیٹا کچھ سامان تھا، میں نے انمول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکا میں نے بنا لیا، وہ صبح کو بھجوا دوں گی۔ نہیں آنٹی، میں جھیز لینے اور دینے کا قائل ہی نہیں ہوں، جس نے اپنی بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میرے گھر میں انمول کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ارمان نے زیبا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارمان نے زکیہ کو نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کون ہے؟ بیٹا زکیہ نے ارمان کے ساتھ انمول کو دیکھا تو پریشان ہو کر سوال کیا۔ میری بیوی اور آپ کی بہو، ارمان نے انمول کا ہاتھ تھام کے جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کون نہیں امی، مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے پلس بس اتنا یقین رکھے کہ اب یہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے اور عزت بھی، یہ کہہ کر انمول کو ارمان ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ انمول مجھے معاف کر دینا، ابھی امی کو نہیں پتا تھا تو اس لیے یہ سب ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے قائل کر لو گے، انمول نے غصے میں کہا۔ انمول، میں محبت میں قید کرنے کا قائل نہیں ہوں، تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تو تم واپس ضرور آؤ گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم واپس آؤ گی، کیونکہ میری محبت بے اثر نہیں ہے، ارمان نے جواب دیا۔ تم اور تمہاری محبت، انمول نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو انمول، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ارمان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے اور میں مرتے دم تک تمہیں قبول نہیں کروں گی، نہ اس رشتے کو اور نہ تمہاری اس جھوٹی محبت کو، تمہاری آخری سانس تک تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی، اسی نفرت کی آگ میں جلو گے تم ساری زندگی جو تم نے میرے دل میں اپنے لیے لگائی ہے۔ انمول چلا۔ دیکھو انمول، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، جو تم نے دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، رخ کو چھوڑو، لیکن میں نے تمہارا جو روپ دال دیکھا ہے اس کے بعد مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، شدید نفرت۔ مجھ سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ حقیقت معلوم ہونے پر تم مجھ سے نظریں ہی نہ ملا سکو۔ تمہاری حقیقت میں جان گئی ہوں، جو تمہارے کردار کے بارے میں بتا رہی ہے کہ تم کس طرح کے انسان ہو۔ میرے کردار کے بارے تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور یاد رکھو، جو خدا میرا ہے وہی تمہارا بھی ہے، اور اب وہی تمہارا دل میری طرف سے صاف کرے گا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے فاصلہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، انمول نے غصے میں لال ہوتے ہوئے ارمان سے کہا۔ خیر ہی تو نہیں چاہتا اپنی، ارمان نے شرارتی انداز میں کہا۔ جو بھی ہے مجھ سے دور رہو، سمجھے؟ میرے قریب آنے کا تو سوچنا بھی مت، انمول ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لیکن میری پیاری بیوی، میں نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ تو تمہاری غلطی ہے، میں کسی کو اب خواب دیکھنے سے تو نہیں روک سکتی۔
ہاں مگر کیا تم میری خواب پورے نہیں کر سکتی کیا؟ ارمان نے بات کاٹ کر کہا۔ نہیں میرے جیتے جی تو یہ کبھی نہیں ہوگا، ہاں جب مر گئی تو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو انمول، ابھی تو ساری زندگی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تم ہو کہ مرنے کی باتیں کر رہی ہو، پلس ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ارمان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، ٹھیک ہے، جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک میں تم سے دور رہوں گا، اپنا کوئی بھی حق استعمال نہیں کروں گا۔ سوچ لو میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ انمول نے مزید کہا، ہاں سوچ لیا، اب بیگم کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتا نہ میں۔ ارمان کے لہجے میں ایک بار پھر سے شرارت جھلکی۔ اچھا میاں بیوی نہ صحیح دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نہ؟ ارمان نے سوال کیا۔ انمول جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہائے بیگم آپ کے انہیں تیور پر تو ہم مر مٹے ہیں، ارمان دل میں سوچ کر مسکرایا۔ شام میں ارمان آفس سے واپس آ کر سیدھا زکیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ امی کیسی ہیں آپ؟ زکیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ارمان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میری فکر مت کرو، تم بس انمول کو وقت دیا کرو، مجھے میری بہو کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ زکیہ نے ارمان کو ہنستے ہوئے کہا۔ واہ امی، مجھے تو لگا آپ انمول کو لے کر اب بھی مجھ سے ناراض ہوں گی۔ نہیں بیٹا، میں نے بہت سوچا ہے، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جھکنا پڑ جاتا ہے۔ جو بھی ہے اب وہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی عزت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اچھا جاؤ اب، ورنہ کیا سوچے گی؟ کہ آتے ہی ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ زکیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کاش کہ ماں وہ کچھ سوچتی میرے بارے میں، تو اسے سوچنا ہی گوارا نہیں ہے۔ ارمان بڑبڑا، یا کچھ کہا تم نے؟ زکیہ نے سوال کیا۔ نہیں امی کچھ نہیں۔ ارمان نے دروازہ کھولا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ہوش میں ہی نہیں ہے۔ سامنے مرر پہ انمول کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ریڈ فراک سلور چوڑی دار پاجامہ، کھلے بال ارمان کا ہوش اڑا دینے کے لیے بہت تھے۔ واہ میری جان، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ارمان نے کہا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ارمان نے مزید سوال کیا؟ ہم امی کے گھر دعوت ہے آج، انمول نے مختصر جواب دیا۔ لیکن انمول تم نے تو مجھے نہیں بتایا، ارمان نے سوال کیا۔ ہاں تو اب بتا دیا نا، انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں، تب تک تم امی سے مل لو۔ انمول زکیہ کے پاس چلی گئی اور ارمان فریش ہونے چلا گیا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ زکیہ نے انمول کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، انمول نے مختصر جواب دیا۔ ارمان سے چاہے انمول کے جتنے بھی اختلافات تھے، اس نے زکیہ یا کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہونے دی، حال چال پوچھ ہی رہی تھی کہ جب ارمان تیار ہو کر آ گیا، چلے انمول سے پوچھا۔ انمول نے ہاں میں سر ہلا کر کہا۔ یہ لو بیٹا، یہ صدقے کے پیسے ہیں، دے دینا کسی غریب کو، اللہ پاک تم دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ زکیہ نے ارمان کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ جی امی ضرور، صدقہ نکالتی رہا کریں، آپ کی بہو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اسے تو میری نظر بھی لگ سکتی ہے۔ نہیں بیٹا، نظر ہمیشہ بری لگتی ہے، محبت کرنے والوں کی نہیں۔ زکیہ نے ارمان کی بات کاٹ کر کہا۔ جی امی محبت تو بہت ہے، ارمان نے انمول کو دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا۔ یہ مجھے بری نظر سے بچا رہے ہیں، اتنا نہیں پتا کہ ان کا بیٹا ہی میرے لیے بری نظر کی طرح ثابت ہوا ہے؟ انمول دل میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انمول کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹا گھر میں سب کیسے ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ زیبا حال احوال پوچھنے میں مصروف ہو گئی۔ جی آنٹی سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارمان نے مزید پوچھا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے۔ ارے واہ انمول، ارمان بھائی تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، ان کی پرسنالٹی، بات کرنے کا انداز، نرم لہجہ، انہیں دیکھ کر تو ذرا برابر بھی نہیں لگتا کہ وہ اتنے امیر ہیں، کسی بات میں کوئی غرور نہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا، ایسا ہمسفر تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ندا مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ انمول خاموش بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو پیارے جیجا جی، انمول آپ کو تنگ تو نہیں کرتی زیادہ کھانا کھاتے ہوئے؟ ندا نے شرارتی انداز میں ارمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، یہ تنگ کرنے کا موقع ہی نہیں۔ ارمان نے ہنسی دبا کر کہا۔ اور غصہ تو کرتی ہوں گی؟ ندا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں غصہ تو کرتی ہیں، لیکن مجھے تو انمول کے غصے میں بھی پیار نظر آتا ہے۔ کیوں انمول؟ ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ انمول نے اسے گھوری سے نوازا۔ ندا زیادہ نہیں بولتے؟ زکیہ نے ندا کو ڈانٹ کر کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، یہ بھی تو میری چھوٹی بہن ہے، جو چاہے پوچھ سکتی ہے۔ کیوں ندا؟ ارمان نے ندا کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیٹا بس انمول ذرا غصے کی تیز ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، تم اسے جلد ہی سمجھ جاؤ گے۔ جاتے وقت زکیہ نے ارمان کو ایک طرف لے جا کر نصیحت کے سے انداز میں کہا۔ جی جی آنٹی میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انمول کو آواز دی اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ انمول کیسا لگا امی کو مل کر؟ ارمان نے راستے میں خاموشی توڑ کر کہا۔ ہاں اچھا لگا۔ وہ پریشان تو نہیں ہوئی؟ نہ شادی کے بعد بیٹیوں کے مے کے جانے پر کچھ مائیں بہت پریشان جاتی ہیں، میں نے اس لیے پوچھا، ارمان نے مزید تفصیل دہ انداز میں کہا۔ ہاں لیکن میں اپنی پریشانیوں سے خود لڑنا جانتی ہوں،
اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اب بات بات پر امی کو پریشان کروں۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں کہ میری انمول کمزور تو بالکل نہیں ہے۔ تب ہی تو ارمان ملک سے بھی ٹکرا گئی، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ انمول خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ جانتی ہو انمول، جب پہلی بار تم اور تمہاری دوست کو میں نے غونڈوں سے بچایا تھا تو تمہاری بہادری کا تو میں تب ہی قائل ہو گیا تھا، اور وہی دل ہار بیٹھا۔ انمول خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ بولو؟ نہیں، ارمان نے انمول سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، انمول نے مختصر جواب دیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انمول نے ارمان کو گاڑی موڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ بس سوچا بیگم کو آئس کریم ہی کھلا لوں، اگر اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے۔ ارمان نے آنکھ دبا کر کہا، نہیں مجھے نہیں کھانی۔ انمول نے انکار کر دیا، تم بیٹھو بس میں ابھی لا، اور ہاں باہر نہیں نکلنا، یہ کہا کر ساتھ ہی موجود آئس کریم پارلر میں ارمان چلا گیا۔ انمول پہلے تو کار میں بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچی کار سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر سڑک پر موجود بینچ پر بیٹھ کر ارمان کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے میڈم، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ تین آدمی پاس آ کر بائک پر رکھے اور پوچھنے لگے۔ انمول نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب وہ بائک سے اتر کر اس کی جانب بڑھے تو انمول کار کی جانب بڑھنے لگی تو ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ انمول کچھ کہتی، اس آدمی کے ایک زوردار تھپڑ، کثیر ہوا اس کی گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ انمول، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ان نمٹ کر آتا ہوں۔ نہیں ارمان، آپ پلس چلیں۔ انمول ارمان کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے لگ گئی۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں، ارمان نے بازو چھڑا کر کہا۔ انمول، ایک اوجھل ہونے کی دیر تھی کہ ارمان نے ایک ایک کو اچھے سے رگڑا۔ خوب دھلائی کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو زور سے اس آدمی کے پیٹ پر لات ماری جس نے انمول کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بیٹھ ارمان نے انمول سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہو، انمول نے جواب دیا۔ کیا ضرورت تھی ان سے لڑنے کی؟ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کس کس سے لڑیں گے؟ انمول نے تائید کرتے ہوئے کہا، میں ہر اس انسان سے لڑوں گا جو میری عزت کی توہین کرے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت میری ذمہ داری انمول، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی سے بدتمیزی کرے۔ وہ آئس کریم تو ساری پگھل گئی۔ ارمان نے انمول کے ہاتھ میں کپ کو دیکھ کر کہا، ہم آپ کے غصے کی وجہ سے۔ انمول نے قدرے ناراضگی سے کہا، اچھا جی، ارمان نے جواب دیا۔ اور لے لیں؟ ارمان نے پوچھا۔ نہیں پلس، مجھے گھر جانا ہے، انمول نے گھبرا کر کہا۔ اچھا جا رہے ہیں ارمان بھائی، آپ کی 2 دن بعد لاہور ایک میٹنگ ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو وہاں 2 دن سٹے بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سعد رات میں جب ارمان سونے کی تیاری کر رہا تھا تو سعد نے اسے خبر دیتے ہوئے کہا، لیکن بھائی آپ، ایک مسئلہ ہے۔ سعد نے کچھ اٹک اٹک کر کہا، کیا ہوا؟ سعد کھل کر بولو بھائی، وہ دلاور ہے نہ جو معصوم لوگوں سے ناجائز طریقے سے گھر ہتھیا لیتا ہے، اس بار وہ آ رہا ہے ہمارے راستے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ سعد، کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا زیادہ ضروری ہے، لیکن بھائی وہ بہت خطرناک آدمی ہے، آپ جانتے ہیں مجھے اپنا کام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا خوب آتا ہے۔ یہ الفاظ انمول کے کانوں میں گونجے تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوال ارمان کے منتظر تھے، اور انمول کا یوں آدھی ادھوری بات سن لینا ارمان کو اور مجرم بنا گیا تھا۔ انمول، تم کب آئی؟ ارمان نے انمول کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ بالکل تب جب تم کسی کو مار کر اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر رہے تھے، انمول نے غصے سے کہا۔ لیکن انمول، تم پوری بات نہیں جانتی ہو۔ پلس، خود سے اندازہ نہ لگاؤ، پوری بات کیا؟ یہ جانوں اب کہ تم اسے کیسے مارو گے۔ انمول، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تمہارے انہیں کاموں کی وجہ سے مجھے تم سے اتنی نفرت ہے۔ لیکن انمول، میں نے آج تک کبھی کسی بے قصور کو سزا نہیں ہونے دی، حقدار کو ہمیشہ اس کا حق دلوایا ہے۔ یوں خون خرابہ کر کے انمول نے بات کاٹ کر کہا، نہیں انمول، تم میری بات تو قتل ہمیشہ قتل ہی ہوتا ہے ارمان ملک، یہ یاد رکھو، اور خدا قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جب تم نے ٹھان ہی لی ہے مجھے غلط ثابت کرنے کی تو میں بھی تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گا۔ ہم 2 دن بعد لاہور جا رہے ہیں، کچھ دن کے لیے تم جو ضروری سامان ہے اپنے ساتھ رکھ لو، ارمان نے مختصر انداز میں کہا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، انمول نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ارمان کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ انمول، بیٹا جب سے شادی ہوئی ہے تم اور ارمان کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئے؟ ارمان لاہور جا رہا ہے، تم بھی ساتھ چلی جاؤ، تھوڑا ایک دوسرے کو بھی وقت دو، اور سمجھو میں تم دونوں کی ٹکٹس کروا رہی ہوں اور کوئی بہانہ نہیں۔ انمول ذکیہ کے اسرار پر انکار نہ کر سکی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا بیگم، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان نے ایئرپورٹ پر انمول کو یوں حواس باختہ دیکھ تو پوچھ لیا۔ تم سے کیوں ڈرو گی میں؟ انمول نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ہم بس پر بھی تو جا سکتے تھے، پلین میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر انمول نے دل کی بات زبان پہ لاتے ہوئے کہا، ہاں جا سکتے تھے، لیکن انمول میرا تو یہ روز کا معمول ہے،
آنا جانا اور بس میں تو میں بالکل سفر نہیں کر سکتا اتنا لمبا، اس لیے پلین ہی بیسٹ ہے۔ انمول دل میں ہی گھبرا رہی تھی، اس نے پلین کا کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ پلین میں بیٹھ کر انمول نے ارمان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ ارمان نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا دوسرا بازو آگے کرتے ہوئے انمول کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انمول ڈرتی ہے، اب اس کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ لاہور پہنچ گئے۔ مجھے الگ کمرہ چاہے۔ ہوٹل کے روم میں آتے ہی انمول نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ہم یہاں ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، الگ الگ رہنے کو نہیں۔ لیکن مجھے بس انمول میں تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا۔ ارمان کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میں چائے آرڈر کرتا ہوں، تم تب تک فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر ارمان باہر چلا گیا۔ انمول، میری رات میں میٹنگ ہے، تم تیار ہو جانا، ہم شام میں کہیں باہر چلیں گے۔ ارمان نے چائے پیتے ہوئے انمول سے کہا، ہم۔ انمول نے مختصر جواب دیا، یہ کیا ہے؟ انمول نے پیکنگ باکس کو دیکھ کر کہا، دیکھ لو بیگم، جب تمہارے پاس ہے تو تمہارا ہی ہوگا۔ ارمان نے نرم لہجے میں کہا۔ انمول پیک کو کھول کر دیکھنے لگ گئی۔ بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت بلیک ڈریس تھی اور ساتھ میں چند شوز، دولی اور سب کچھ تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، تھوڑا کم فضول خرچ کر لیا کرے، ویسے بھی میرے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے پڑے جو کہ میں نے ابھی تک پہنے بھی نہیں ہیں۔ انمول نے قدرے ناراضگی سے کہا، فضول خرچی تو نہیں ہے، یہ تو میں اپنی پیاری سی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ ارمان انمول کو دونوں کندھوں سے تھام کر پاس کرتے ہوئے بولا۔ انمول نے اس بار مزاحمت نہ کی۔ انمول، محبت کی قدر ہمیشہ مرنے کے بعد ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں چلتی سانسوں میں ہی لوگ کیوں محبت کی قدر نہیں کرتے؟ کروں جب ہم محبت انسانوں سے کرتے ہیں تو اس کا صلہ خدا سے کیوں آخرت تک ہم کسی کی محبت کا انتظار کریں؟ ارمان کا ایک ایک لفظ انمول کے دل پر لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے ہر بات سنتی رہی۔ شاید اس بار اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انمول، تمہاری اور میری محبت کرنے کے انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے، جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں شدت کی انتہا پر ہے، میرا عشق اور تمہاری نفرت، لیکن مجھے تمہاری نفرت سے ڈر نہیں لگتا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری یہ نفرت ایک دن شدت عشق میں بدل جائے گی اور میں تب تک تم سے یوں ہی لڑتا رہوں گا، اور شدت بھی ایسی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ تم روگی، اور تکلیف میں بھی سب سے زیادہ تم ہی ہوگی، یہ جان کر کہ تم نے مجھ سے جو نفرت کی وہ بے وجہ تھی۔ ارمان یہ کہہ کر نکل گیا۔ رات میں جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انمول سامنے اس کی لائی ہوئی ڈریس پہن کر بیٹھی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان ایک لمحے کو تو پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ انمول کے لمبے بال اس کی کمر کو ڈھانپ رہے تھے، بلیک ڈریس اوپر سے ڈارک ریڈ لپسٹک ارمان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ انمول نے ارمان کو واپس ہوش میں لاتے ہوئے کہا، نہیں تو ماں کہتی ہے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کی نظر نہیں لگتی کبھی بھی۔ ہاں، لیکن آپ کی مجھے لگ سکتی ہے۔ انمول نے بات کاٹ کر کہا، کیوں؟ ارمان نے مزید سوال کیا، کیوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ انمول نے دو ٹوک انداز میں کہا، کوئی بات نہیں کرنے لگ جاؤ گی؟ تمہاری نفرت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میری محبت اس کے سامنے ہار جائے؟ ارمان نے پر امید انداز میں کہا، باہر چلے؟ ارمان نے انمول کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، نہیں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور باہر سردی بھی ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ارمان کے اتنے اصرار پر انمول منع نہیں کر سکی اور ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ باہر کچھ دیر کی واک کے بعد دونوں واپس ہوٹل میں آ گئے۔ انمول، تم کچھ کھاؤ گی؟ ارمان نے آتے ہی انمول سے سوال کیا؟ نہیں، میں سونے لگی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ارمان بھی لیٹ گیا۔ آدھی رات ارمان نے کروٹ بدلی تو اسے انمول کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ ارمان نے فورا اٹھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اس وقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا، میں بھی کتنا پاگل ہوں، رات تمہیں منع کرنے کے باوجود باہر لے گیا۔ ارمان جلدی سے ایک باول میں ٹھنڈا پانی اور بندے لے آیا اور ساری رات پٹیاں کرتا رہا اور انمول بے سوت پڑی رہی۔ اچانک ارمان کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ جب صبح انمول کو ذرا ہوش آئی تو ارمان کو اپنے بہت قریب محسوس کیا۔ اس کا ایک ہاتھ انمول کے سر پر تھا اور دوسرے میں انمول کا ہاتھ تھا ہوا تھا جسے وہ اپنے سینے پر سکون سے رکھ کر سو رہا تھا، اور انمول کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کیسے وہ ساری رات اس کے لیے جاگتا رہا۔ انمول نے اپنا ہاتھ ہٹانے کے لیے ہلکی سی حرکت کی تو ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ انمول، کیسی طبیعت ہے؟ اب تمہاری ڈاکٹر کو فون کروں؟ ارمان نے انمول سے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، انمول نے مختصر جواب دیا، میری آج میٹنگ تھی لیکن میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے کنسل کر دی۔ ارمان انمول سے مخاطب ہوا، لیکن میں ٹھیک ہوں اب نہیں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، بس آج میں یہی رہوں گا تمہارے پاس۔ انمول نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ انمول، آج رات میں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ ارمان انمول کے جواب کا منتظر تھا۔
جی انمول نے جواب دیا۔ واپسی پر کار ایک دربار پر رکھی لیکن انمول سمجھ نہیں پائی یہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ انمول نے ارمان سے سوال کیا۔ داتا دربار کہتے ہیں کہ یہاں دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں لیکن آپ کی تو ہر مراد پوری ہو گئی۔ انمول نے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں کوئی شک نہیں کہ میری ہر مراد پوری ہو گئی، تمہیں پا کر یہاں تو میں تمہارے لیے آیا ہوں، تم بھی کچھ مانگ لو۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا اور دونوں گاڑی سے نکل کر دربار میں داخل ہو گئے۔ یہ خدا میں جانتا ہوں کہ میرا انمول کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن تو میرے دل کی پاکیزگی اور میری محبت سے خوب واقف ہے۔ انمول کے دل میں میرے لیے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر دے، اس کی نفرت کو محبت میں بدل دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آئے میرے رب، میں بہت ڈرتی ہوں اس انسان سے، اس کی محبت مجھے بہت خطرناک لگتی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں سے نفرت کی جو بلا وجہ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ مجھے صبر دے اتنا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہ سکوں اپنی ساری رنجش اور ناراضگی کو بھلا کر۔ انمول نے آنکھیں کھول کر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا اور دونوں گاڑی کی جانب چلے گئے۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سعد کی کال آ گئی۔ ہاں سعد میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں بھائی، دلاور نے دھمکی دی ہے، آپ اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر کوئی حملہ کر دے۔ نہیں سعد، اس بار سیکورٹی نہیں، مجھے اپنی قسمت آزمانے دو، دیکھتا ہوں کہ اس نفرت اور محبت کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایئرپورٹ تک کا سفر ارمان اور انمول کے درمیان خاموشی میں ہی گزرا۔ سر پلی میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے ہیں، اس لیے آج کی فلائٹ سب کینسل کر دی گئی ہیں۔ جب ارمان اور انمول گاڑی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تو مینیجر نے انہیں اطلاع دے کر کہا کینسل ہو گئی؟ کیا مطلب؟ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ اتنی گھٹیا سروس ہے آپ کی، مجھے پہلے انفارم نہیں کر سکتے؟ ارمان اب غصے میں چلا رہا تھا۔ سر ہمیں بھی ابھی معلوم ہوا ہے، مینیجر نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کی وجہ سے میری میٹنگ الگ رہ جائے گی۔ ارمان کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسا آئی ایم ایکسٹریملی سی فور دیٹ آئی ول منی دی پائلٹ پلین فار یو پی ایل زیڈ زیڈ کم ڈاؤن۔ نہیں ضرورت، میں خود چلا جاؤں گا، ارمان نے غصے میں کہا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر مینیجر وہاں سے چلا گیا۔ انمول تم ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل واپس چلو، میں اپنی واپسی کا ارینج کر کے آتا ہوں، ارمان نے انمول کے پاس جا کر کہا۔ جلدی آ جائے گا۔ جب ارمان انمول کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو انمول اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی کیا بات ہے بیگم، اتنی محبت؟ ارمان انمول کا ہاتھ تھام کر بولا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ارمان مسکرا کر بولا اگر تو یہ محبت مجھے یوں غصے میں دیکھ کر آئی ہے تو بیگم ایک بات جان لو، یہ غصہ تمہارے لیے نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، تم صرف میری محبت کی حقدار ہو، ارمان نے انمول کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایک لمحے کو تو انمول کو اپنی محبت پر رشک آیا، وہ ارمان سے نظریں ہی نہ ہٹا پائی۔ کیا تھا وہ انسان فرشتہ جسے انمول ہمیشہ ایک شیطان سمجھ کر نفرت کرتی رہی، وہ نفرت جس کا کوئی وجود ہونا چاہے تھا یا جو بالکل بے معنی تھی ارمان کے سامنے، کیونکہ اس کی محبت چٹان کی طرح تھی۔ بعض اوقات ہم اس کی چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور اسے پانے کے لیے ہم ہزار جتن بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس انسان سے بہت محبت ہوتی ہے، نہیں، بس ہم اسے حاصل کرنا اپنی ضد کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اسے حاصل بھی لازمی کریں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں خود غرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مجھے اتنے پیار سے دیکھتی رہو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ انمول، ارمان نے انمول کی سوچوں کی تار کو توڑ کر کہا۔ آپ جائے، انمول نے کچھ گھبرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ انمول ارمان کو یوں دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے انمول کو ہوٹل چھوڑ دیا اور ارمان کو واپس لینے چلا گیا۔ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی انمول، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا تو اس نے امی کو فون کر لیا۔ ہیلو امی، کیسی ہیں؟ کال کرتے ہی انمول مخاطب ہوئی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ ارمان کیسا ہے اور تم لوگ انجوائے تو کر رہے ہو نا؟ زیبا سوال پر سوال کرتی گئی۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، بس آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا تو اس لیے بس۔ بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ زیبا نے انمول کی آواز آہستگی میں سنی تو اس سے تصدیق کرنے لگی۔ جی امی سب ٹھیک ہے، ہم کل تک آ جائیں گے، ارمان ٹکٹ کروانے گئے ہیں۔ اور امی ندا اور ریدا کیسی ہیں؟ دونوں ٹھیک ہے؟ انمول نے پوچھا۔ ہاں بیٹا دونوں ٹھیک، نہیں بس تمہاری واپسی کا بہت شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ ندا تو ہر وقت ارمان بھائی کے راگ الاپتی رہتی ہے، اور انمول بیٹا اس دن میں بھی ارمان سے مل کر بہت خوش ہوئی، آج تک یہی سنا تھا۔
کہ امیر لوگ دولت کے نشے میں بہت مغرور ہو جاتے ہیں، مگر اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں دیکھی میں نے، بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا ہے۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے جی امی، انمول نے جواب دیا۔ انمول کافی دیر سوچوں میں گھری رہی، خیالوں کا مہور مسلسل اسے گھیرے ہوئے تھا۔ خیالوں کے سمندر کو توڑتے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو بھابھی، انمول کو آواز پہچاننے میں مشکل نہ ہوئی کیونکہ وہ ساتھ سے پہلے بھی بہت بار مل چکی تھی۔ ہاں ساتھ بولو بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ساتھ نے مختصر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، انمول نے جواب دیا۔ بھابھی وہ ارمان بھائی کو ذرا کام آ گیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو واپس لے آئے۔ میں ارمان بھائی کے پرسنل سیکرٹری کو بھیج رہا ہوں، ہوٹل ہی وہ گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ارمان نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا اس بارے میں، انمول نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ جی وہ بھائی ذرا جلدی میں تھے تو بھائی نے مجھے بول دیا آپ جب وہ آدمی آئے تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، انمول نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایک گھنٹے بعد سروینٹ انمول کو لینے آ گیا۔ میڈم آپ آ جائے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ آؤں۔ یہ سب لوگ، یہ پروٹوکول صرف ارمان کی وجہ سے ہی تو وہ انمول کا بہت خیال رکھتا تھا، اور اس سے جڑا ہر شخص انمول کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ارمان کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا احساس انمول کے ساتھ رہتا، ایک سائے کی طرح۔ واپسی پر انمول نے سارا سفر خاموشی سے طے کیا۔ وہ اس بات کو تسلیم نہ کرتی شاید، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ارمان کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک گاڑی میں چلتی ہوئی LCD میں ایک خبر اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اس کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی۔ رضا کو عدالت قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ اتنے میں ہی ڈرائیور نے LCD آف کر دی۔ جلدی چلاؤ، انمول اس کے بند کرتے ہی چلا اٹھی۔ رضا کو پھانسی پر کیوں؟ انمول خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی کہ ڈرائیور نے اس کی سرگوشی سن لی۔ میڈم آپ نہیں جانتی کیا رضا کو؟ انمول نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ سمگلر ہے، کافی عرصے سے ایک گینگ کے ساتھ شامل ہے۔ پہلے لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں دبئی کے ایک مافیا کو سمگل کر دیتا ہے۔ مگر اس بیچاری لڑکی کا صرف اتنا قصور تھا کہ اسے رضا کی حقیقت وقت سے پہلے ہی معلوم ہو گئی، اور اس کی سزا اس کی موت کے نتیجے میں ہوئی۔ انمول کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر بھاری پتھر مار رہا ہے اور بار بار وہ زخمی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ہم بہت سے فیصلے ایسے کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں وقتی طور پر غلط لگتے ہیں، مگر خدا ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کرتا۔ انمول کہیں نہ کہیں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ اسے ارمان ملا جو کہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور رضا کی حقیقت جان کر تو انمول کے دل میں ارمان کے لیے پیار اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انمول گھر پہنچ گئی۔ زکیہ پہلے ہی سے انمول کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا تمہارا صرف کیسا رہا؟ زکیہ نے انمول کو گلے ملتے ہوئے کہا۔ مجھے سعد نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ارمان کو کوئی کام تھا، اس لیے تم اکیلی ہی آ رہی ہو۔ جی امی ٹھیک تھا۔ بیٹھو بیٹا، نسرین جاؤ بیٹی کے لیے پانی لاؤ، زکیہ نے کام والی سے کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے کافی خاموشی تھی۔ ارمان ہی زیادہ تر میز کی رونق ہوتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں سب لوگ کافی خاموش تھے، اور تانیہ بھی کچھ نہیں بولی، اور انمول تو ارمان کی کمی کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ امی اندر آ جاؤ، انمول نے زکیہ کا دروازہ بجا کر اجازت لی۔ ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ، زکیہ اندر سے بولی۔ امی یہ کچھ تحفے میں نے اور ارمان نے مل کر آپ کے لیے خریدے تھے، اب وہ تو نہیں آئے تو میں نے سوچا میں دے دوں۔ ہاں ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، بھابھی میرے لیے بھی ہیں۔ تانیہ جو کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی فورا بھاگ کر انمول کی طرف آ گئی۔ ہاں نا تانیہ، تمہارے لیے تو میں نے اور ارمان بہت ساری چیزیں لی ہیں، انمول نے مسکرا کر کہا۔ اچھا شکریہ بھابھی، تانیہ نے گلے لگ کر شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں تانیہ، شکریہ کیسا؟ انمول نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ چھوڑ دیں ارمان کو، پلس چھوڑ دیں انہیں، انمول چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ نہیں نہیں ارمان، انمول چیخ مار کر فورا بیدار ہو گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں انمول نے فون اٹھایا اور کال ملا دی۔ ہیلو ہیلو، کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے یوں رات کے 2 بجے کال کی، سب ٹھیک تو ہے؟ دوسری طرف سے سعد بولا۔ سعد، ارمان مشکل میں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں، سعد مجھے سچ بتاؤ کیا ہے، میرا دل یوں جھوٹی گواہی نہیں دے گا، صحیح سے بتاؤ ارمان کہاں ہے؟ جلدی، دوسری طرف سے انمول پریشانی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، ابھی آپ سو جائے، بہت رات ہو گئی ہے، میں صبح آپ کی طرف آؤں گا۔ سعد نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ انمول نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سعد کو فون کیا۔ جی بھابھی، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی سعد آ گیا اور انمول اسے اپنے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ سعد، جو بھی بات ہے
مجھے اب سچ سچ بتا دو پلس، اب مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، انمول نے فورا ساتھ سے کہا۔ بیٹھے بھابھی بتاتا ہوں۔ جس دن ارمان بھائی آپ کو ایئرپورٹ لے کر گئے تھے اور آپ واپس آ گئی، اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مجھے اتنا علم تھا کہ آپ ہوٹل میں ہی ہیں، اس لیے میں نے سیکرٹری کو بھیج دیا تھا۔ رابطہ نہ ہونے پر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی، کچھ لوگ آئے اور ارمان بھائی کو ساتھ لے گئے۔ میں نے تب سے سیکورٹی ہائر کی ہوئی ہے، لیکن ارمان بھائی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور مجھے ارمان بھائی پر حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے اس دن انہیں بتایا بھی تھا کہ دلاور خان نے دھمکی دی ہے، لیکن ارمان بھائی نے فضول سا جواز دے دیا کہ دیکھتا ہوں نفرت کی جیت ہوگی یا محبت کی۔ میں نے انہیں اس لیے ہی باخبر کیا تھا کہ آپ اپنی حفاظت کریں، لیکن نہیں، میں خود بہت پریشان ہوں۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گے۔ انمول کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس دن ارمان نے انمول کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کہ اسے جب کچھ ہوگا تو سب سے زیادہ پریشان انمول ہی ہوگی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ انمول کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اتنی بڑی نعمت تھی اس کے پاس، لیکن وہ مسلسل اسے دھتکار رہی تھی۔ اس بات کا احساس اسے اب ہوا۔ انمول نے نماز ادا کی اور دا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے مالک، تو میرے دل کا حال خوب جانتا ہے، کیسے تم نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ اتنا کچھ بدلنے کے بعد میرے رب مجھے اس سے دور مت کرنا، میں بھی اس سے عشق کرنے لگ گئی ہوں، بالکل اسی شدت سے جیسے وہ کرتا تھا۔ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اب میں، بالکل بھی نہیں۔ انمول رو رو کر خدا سے فریاد کر رہی تھی اور آنسو مسلسل اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بی بی جی، ندا باجی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ ملازمہ نے انمول کو پیغام دے دیا، اسے اندر ہی بھیج دو۔ انمول نے بغیر مڑے کہا۔ انمول کیسی ہو تم؟ تو لاہور سے آ کر ہمیں بھول ہی گئی، اور ارمان بھائی کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ ندا یکے دیگرے سوال کرتی رہی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور ارمان بھائی تو بس ہیرو بن گئے ہیں، قسم سے اب بھی میں اپنے بھائی سے ہی ملنے آئی تھی۔ ندا نے بات کاٹ کر کہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، انمول نے اٹک اٹک کر کہا۔ انمول تم جانتی ہو، ایک بار میں رات میں اکیلی آ رہی تھی تو کچھ غونڈوں نے مجھے گھیر لیا، اور اتنے میں ہی ارمان بھائی آ گئے اور وہ انہیں دیکھ کر فورا بھاگ گئے، اور پھر وہ مجھے گھر بھی چھوڑ کر گئے۔ انمول ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر ہوتا نا تو میرے لیے اس کا روپ بالکل ارمان بھائی جیسا ہی ہونا تھا۔ ندا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی۔ دلاور خان کا نام تو سنا ہوگا۔ ندا کے انکشاف پر انمول نے اسے چونک کر دیکھا، کیونکہ ابھی ابھی اس نے یہ نام ساتھ سے سنا تھا، تو وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ ہاں جانتی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہمارے گھر پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ، اور ارمان بھائی نے بہت مدد کی ہماری، بلکہ اس غنڈے کی وجہ سے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن انہوں نے ہمیں چھڑا لیا۔ ہم جتنا بھی چاہیں انمول، کبھی بھی ان کا یہ قرض نہیں اتار پائیں گے۔ تم بہت خوش قسمت ہو انمول، وہ نہ صرف تم سے بلکہ تم سے جڑے ہر رشتے سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت پر کبھی بھی شک مت کرنا، وہ اتنی فرشتہ صفت انسان، اور انمول اسے کس قدر غلط سمجھتی رہی۔ ندا کے جانے کے بعد انمول سوچوں میں گم ہو گئی۔ میں کتنی پاگل ہوں، اس کی محبت تو شیشے کی طرح شفاف تھی، پھر بھی میں اس سے لڑ پڑی۔ بھابھی بھائی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، آپ جلدی آ جائے، سعد نے پریشانی کے عالم میں فون کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے عشق کی شدت میری نفرت کے سامنے کیسے ہار سکتی ہے؟ آخر خدا میری دا کیوں قبول کی، وہ بھی تو مجھے مانگ رہا تھا، پھر اس کی دارت کیوں کر دی؟ انمول سیسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ارمان کو یوں مشینوں میں جکڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔